السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 34 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو۔ مجھے بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کیوں، میں خود ہو جاؤں گا بدنام، ذرا سا نام ہونے دو۔ ابھی مجھ کو نہیں کرنا ہے اعتراف شکست، میں سب تسلیم کر لوں گا، یہ چرچا عام ہونے دو۔ میری ہستی نہیں انمول، میں پھر بھی بک نہیں سکتا، وفائیں بیچ لینا بس، ذرا نیلام ہونے دو۔ نئے آغاز میں ہی حوصلہ کیوں چھوڑ بیٹھے ہو، تم سب کچھ جیت جاؤ گے، ذرا انجام ہونے دو۔ موسم سرما کی رات دھند میں لپٹی ہوئی تھی، کوہرے کی چادر آنکھوں کے سامنے تنی ہوئی سارے منظر دھندلا رہی تھی۔ اسٹریٹ لیمپوں کی روشنی کے سائے میں ہولے ہولے چلتے ہوئے وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عجیب سی جگہ تھی، عجیب سا شہر تھا، دھند میں لپٹا وہ، کوئی منظر صاف دکھتا ہی نہیں تھا، ہر شے بے رنگ سی دکھتی تھی۔ اب یہ موسم کی کاریگری تھی یا دلوں میں بس گئے جدائی کے سناٹے؟ ہر منظر پھیکے، ساکن اور اداس سے نظر آتے تھے۔ ایسے ہی بے رنگ پھیکے سے موسم میں وہ دونوں سڑک کے کنارے بنتے فٹ پاتھ پر اپنے قدموں کے نشانات بناتے ہوئے چلے جا رہے تھے، ایک ہی نقطے پر دیکھتے، نپے تلے قدم اٹھاتے، ایک جیسے ہی لباس، ایک جیسے ہی سائے۔ تم نے اب آگے کیا سوچا ہے؟ ساتھ چلتے ہوئے یزدان کی آواز کانوں میں پڑی، اور بغل میں چلتے شاکر نے بس ذرا سی گردن موڑ کر ساتھ چلتے یزدان کو دیکھا، پھر گردن سیدھی کر لی، پھر کل رات ہوئی برف باری کی اب تک جمی ہوئی برف کی پرت پر بنتے بگڑتے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بولا، جو آپ کہیں، یہاں کام تقریباً مکمل ہی ہے، آپ کہیں گے تو میں سب سمیٹ لوں گا۔ بھوری جیکٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھوں کو ٹھونسے وہ بار بار گہرا سانس بھی لیتا، سرد فضا میں منہ سے نکلتی گرم بھاپ کا عکس دکھتا نگاہوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ ساتھ چلتا ہوا یزدان کچھ دیر خاموش رہا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر شاکر کی طرف دیکھا۔ سنی اپنی شادی تک رکنے کی ضد کر رہے، کیا خیال ہے اٹینڈ کر لیں اس کا ویڈنگ ایونٹ؟ پوچھتے ہوئے اس نے اپنے کان میں لگے ایئرپورٹس کو ایک انگلی سے چھوا، کبھی کبھی آنے والی کال کا ہر وقت انتظار رہتا تھا۔ آپ کو کب سے شادیوں کا کھانا کھانے کا شوق ہو گیا؟ سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے مڑ کر یزدان کی طرف دیکھا بھی، اس نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا، سردی میں اور بھی سرخ و سفید ہوتا چہرہ۔ شاکر نے مسکرا کر نگاہ موڑ لی، یزدان نے گردن سیدھی کر کے سیدھ میں دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جب سے اپنی شادی کا کھانا نہیں کھایا۔ یار شاکر، بڑی عجیب و غریب شادی ہوئی میری۔ بولتے ہوئے بھی سر ادھر ادھر ہلایا گویا افسوس کر رہا ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے شاکر محسوس کر رہا تھا کہ یزدان اب بہت ہی دوستانہ انداز میں بات کرنے لگا ہے۔ یہ شاید 1 سال سے ہر وقت ساتھ رہنے کا نتیجہ تھا، یا پھر دھیرے دھیرے دشمنوں کو شکست کا، پر جو بھی ہو شاکر کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اور میری شادی تو بڑے ذوق و شوق سے ہوئی تھی، پہلے ڈھیٹ بن کر مذاق کر لیا کرتا تھا، اب دوستانہ انداز میں۔ ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں تھی، تم البتہ فائدے میں رہے تھے۔ اس بار شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تو یزدان مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر وہیں روڈ کے کنارے موجود ایک کافی شاپ کے بیرونی دروازے پر موجود میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شاکر بس اسے دیکھتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ادھر یزدان آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ نگاہوں کے سامنے ایک کپل ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گزرا تو اسے شدت سے اپنے ملکہ کی یاد آئی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکال لیا۔ یوں تو وہ اپنے موبائل میں کسی کے فوٹوز نہیں رکھتا تھا، مگر چند گھنٹے پہلے فیملی گروپ پر صبا نے اس کے دونوں بچوں کی ویڈیو سینڈ کی تھی۔ یزدان نے اس وقت جلدی جلدی دیکھتے ہوئے بھی ایک جھلک سمن کی دیکھی تھی۔ اس ایک جھلک کو دیکھنے کی للک نے دل کو بے قرار کیا تھا، اور اس نے فوری وہی ویڈیو کھولی اور دیکھنے لگا اس کے پیارے پیارے بچے۔ یزدان کی بھوری آنکھوں میں انہیں دیکھتے ہوئے بھیگی سے نرمی اتر رہی تھی۔ ساری مصروفیات کے باوجود یہ احساس مغموم کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا دور ہو گیا تھا۔ ویڈیو چل رہی تھی اور پھر یزدان کی نگاہ اس وقت پر ساکت ہوئی جہاں سمن کی جھلک اسے ملی تھی، اس کی اپنی ملکہ۔ پہلی بار یزدان کا دل کہنے لگا وہ صرف اس کے لیے سب چھوڑ چھاڑ دے، بس اسے دیکھا کرے، بس اسے چاہے، محسوس کرے۔ بے ساختہ اس نے وہیں ویڈیو روکی اور ایک انگلی اٹھا کر سمن کے چہرے پر رکھ دی۔ کاش وہ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی جدائی بھرے لمحوں کی غزل لکھ سکتا، کاش وہ اس کے سامنے موجود ہوتی تو وہ بتاتا جدائی بھری عذاب راتوں میں ہر پل اس کے خیال میں اپنی سانسیں بھی لٹاتا رہا تھا۔ اسکرین پر نظر آتے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ آس پاس سے بکھر چکا تھا۔
بس وہ تھی اور یزدان خانزادہ کی بیتاب نگاہوں کی بے بسی عشق کا آئینہ تھی وہ بھوری آنکھیں۔ لیکن یہ پل زیادہ طویل نہیں ہو سکے تھے۔ کانوں نے شاکر کے قدموں کی مخصوص آہٹیں سنی، انگلیوں نے موبائل سے وہ ویڈیو کو مٹا دیا، پھر موبائل واپس جیکٹ کی جیب میں ڈال کر وہ اب گردن اٹھا کر کرسی کی پشت سے ٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ ادھر شاکر ٹیبل کے قریب آ چکا تھا۔ ہنی مون منانے کی اچھی جگہ ہے نا؟ بڑی لاپرواہی سے بولتے ہوئے وہ اس کے سامنے بھری ہوئی کافی کا مگ رکھ کر جا چکا تھا۔ اف، یزدان نے اس بار اسے اپنے خاص انداز میں گھورا تو شاکر نے فوراً چہرے پر بے چارگی سجا لی۔ میں اپنے لیے کہہ رہا تھا، کہتے ہوئے وہ اپنا کافی کا مگ لے کر دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سوچ رہا ہوں بیوی کو بھی ایک بار گھمانے کے لیے لے آؤں، اتنا تو حق بنتا ہے اس کا۔ دونوں ہاتھوں میں گرم کافی کے مگ کو بھرے ہوئے بے پرواہی سے بول رہا تھا، مگر بات میں چھپا مفہوم یزدان اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ یہاں ہنی مون کی نہیں، ہم شادی کے کھانے کی بات کر رہے تھے۔ یزدان ابھی آنکھیں سکیڑے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں بھی بس وہی کہہ رہا ہوں، چلیں کھا ہی لیں گے شادی کا کھانا، مگر سوچیں حامد مالکی کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یزدان کے چہرے پر گرم کافی کی بھاپ کو اڑتے دیکھتے ہوئے شاکر کی آواز پر اسرار سی ہوئی۔ وہ ہولے سے مسکرایا، وہی پر اسراریت میں ڈوبی مسکراہٹ۔ فکر مت کرو، شادی کے کھانے کے بعد زبردست گولی کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ بولا اور پلکوں کو خم دے کر شاکر نے قبول کر لیا۔ دونوں کی آنکھیں آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہوئے خاص انداز میں چمک رہی تھیں۔ کچھ پل خاموشی سے گزرے کہ شاکر دوبارہ بولا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں میں کس طرح اپنی شادی میں فائدے میں رہا تھا۔ وہ بس اسے اکسا رہا تھا۔ یزدان کا ہلکا پھلکا مزاحیہ انداز میں لپٹا دوستانہ انداز دل کو بھلا سا لگ رہا تھا۔ وہ ایسے کہ تم نے ولیمہ تک ہم کو نہیں کھلایا، بس آئے دلہا بنے اور ہماری گڑیا کو لے کر چلے گئے۔ پاؤں پر رکھے پاؤں کو ہلاتے ہوئے بھوری آنکھوں میں شاکر کو چھیڑنے والی چمک تھی۔ اس کا تو منہ ہی بن گیا، اتنی ایمرجنسی میں ایسا ہی دلہا مل سکتا تھا؟ اور معاف کیجیے گا، آپ کی گڑیا کو میں جیسے لے گیا تھا ویسے واپس پہنچا گیا تھا۔ وہ بناتے ہوئے شاکر کی آنکھوں میں اس رات کی یاد نے چند دیے بھی روشن کر دیے تھے۔ یزدان نے کاندھے جھٹکے، سب فضول بہانے ہیں، دعوت کرنے میں تم ویسے بھی کنجوس ہو۔ اس نے سنجیدگی سے اس کی دلیل کو خارج کیا۔ واپس چلیں، پھر ایک زبردست ولیمہ کروا کر یہ داغ دھوتا ہوں پیشانی سے۔ اس بار اس نے خوب چبا چبا کر کہا، کرنی بھی چاہیے، اچھے خاصے دولت مند ہو چکی ہو تم۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے آواز میں بے پرواہی سمو لی تھی۔ شاکر نے بس ایک نگاہ دیکھا پھر پھیر لی۔ جی کیوں نہیں، میرے باپ نے بہت دولت چھوڑی ہے میرے لیے، خود بھی عیش کروں گا، اب آپ کو بھی کرواؤں گا۔ اپنے کافی سے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے ساری تلخی اپنے اندر اتار لی۔ یزدان نے ہمیں اٹھائیں، اب تک تمہارے دماغ سے وہ فتور نکلا نہیں ہے؟ چہرہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زمانے بعد یہ موضوع نکلا تھا ان دونوں کے درمیان۔ اس دن جو گھر سے نکلے تو ان دونوں نے کبھی اس بات کا ذکر بھی نہیں چھیڑا تھا۔ فتور تو اسی دن نکل گیا تھا جس دن باس سے بے عزت ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ کہتے ہوئے سر بھی جھٹکا۔ بہت ہی تکلیف دہ تھا اس کے لیے اس صبح کو یاد کرنا۔ وہ صرف ان سے ہی نہیں، مرتضیٰ اور شانی سے بھی شرمندہ تھا۔ سینے پر ایک بوجھ سا تھا۔ پپا نے کوئی بے عزت نہیں کیا تھا، اس نے وجدان صاحب کی دفاع کی تھی۔ اس بار شاکر مسکرایا، وہ کر بھی نہیں سکتے، والدین بچوں کی بے عزتی نہیں کرتے، یہ ہماری نالائکی ہوتی ہے جو باپ کی نصیحت اور ان کی فکر کو اپنی بے عزتی سمجھ لیتے ہیں، کہہ کر اس نے سر جھٹک دیا۔ بٹ میں اب تعمر ان سے نگاہیں نہیں ملا سکتا، میں اب تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس دن مجھے ہوا کیا تھا، یہ کون سا اثر تھا، شاید خون کا۔ میں سچ میں مرتضیٰ سے شرمندہ ہوں، وہ حقیقت میں اتنا ہی شرمندہ تھا۔ گردن پر گرد تھا۔ یزدان نے گھونٹ بھرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں ایسا نہیں سوچتا ہوں، بلکہ میں سوچتا ہوں اس دن جو ہوا بہت بہتر ہوا۔ سچائی کو چھپا کر رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ جب آپ کو معلوم ہے اگلا آپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ہمیں اسے حقیقت سے روبرو ہو جانا چاہیے۔ وہ ذرا سا تھما، ایک بڑا گھونٹ بھر کر کافی ختم کی، مگ ٹیبل پر رکھا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ مرتضیٰ کی سچائی آج نہیں تو کل سب پر کھل ہی جانی تھی۔ اس سچائی کو چھپانے میں اور پپا تھے تو ہمارے مقابل میں ہماری سچائی آشکار کرنے کی کوششوں میں بہت سے لوگ، اور سب سے بڑھ کر خلیل۔ یزدان کی بھوری آنکھوں میں ایک دم سے شعلے سے جلتے دکھے تھے۔ خلیل کا ذکر آیا تو شاکر پوچھے بنا نہیں رہ سکا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہاں چھپا ہوگا؟ کیا مر گیا ہوگا؟ وہ بھی اب سنجیدہ ہو گیا۔ خلیل کو لے کر تب بھی کوئی جذبات نہیں تھے، اب تو بات ہی کچھ اور تھی۔ نہیں، وہ مر نہیں سکتا، وہ زندہ ہے، اور دیکھ لینا ایک نہ ایک دن وہ ہمارے سامنے پھر سے آ کھڑا ہوگا۔ وہ نہیں بھولے گا کہ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ، میں نے کیا کیا۔ یزدان خانزادہ کے انتقام کی آگ لے کر ایک دن خلیل ضرور مجھے برباد کرنے کی چاہ میں واپس آئے گا۔ دور دور تک پھیلی ہوئی دھند کی چادر کو دیکھتے ہوئے یزدان کی بھوری آنکھیں اب سرد سی ہو گئی تھی۔ اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ اسے زندہ ہی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے جو پوچھا وہ ایک دم سے مسکرایا۔ تمہیں معلوم ہے میری نظر میں مجرم جتنے گنہگار اتنا ہی سزا بدتر۔
موت کی سزا کمتر ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پاؤں سے پاؤں ہٹا کر سیدھے رکھے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، جیب سے گلوز نکال کر پہنے۔ شاکر بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا، ساتھ ہی اس نے پھر سے گلوز پہننا شروع کیے تھے۔ خلیل واپس آئے گا تو اس بار اس کا سامنا میں کروں گا۔ ہادی باری گلوز ہاتھوں میں ڈالتے ہوئے شاکر نے عزم سے کہا۔ گہری بھوری آنکھوں میں شعلوں کے ساتھ درندگی بھی تھی۔ یہ وقت پر چھوڑتے ہیں، بس اتنا کہہ کر یزدان دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ شاکر کے قدم بھی اٹھے، پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ اب دور نہیں تھی، پھر بلڈنگ، پھر لفٹ، اور اپنے اپارٹمنٹ کے ڈور تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا تھا۔ جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ اندر کوئی ہے۔ فوری نگاہیں ایک دوسرے سے ملی، ہاتھ جیب میں رکھی گن تک گئے اور اس نے شاکر کو اشارہ دیا۔ وہ تیزی سے گھوما، دیوار پر تیزی سے ہاتھ مارا، روشنی سے اپارٹمنٹ نہا گیا اور جو دونوں نے بازو لمبے کر کے اپنی اپنی گنز تانی۔ گولی مت چلا دیجیے گا، آپ کی بہنیں ہی بیوہ ہو جائیں گی، ان تینوں نے ایک ساتھ سرنڈر والے انداز میں ہاتھ اٹھا کر چلا کر کہا تھا۔ سامنے دیکھ کر ان دونوں کے جبڑے بھینچ گئے۔ شاکر نے ناک چڑھا کر مرتضیٰ، نصر اور واسق کو دیکھا، پھر گن اپنی جینز کی جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا، مگر یزدان وہیں کھڑا بھوری آنکھیں سکیڑ کر ان تینوں کو بری طرح سے گھور رہا تھا۔ السلام علیکم۔ تینوں جان کی امان پاتے ہی اپنی اپنی جگہ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کورس میں سلام کر چکے تھے۔ یزدان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وعلیکم السلام، تم لوگوں کو یہاں کے ایڈریس کس نے دیا؟ سلام کا جواب دے کر درشتی سے پوچھا۔ آنکھیں اب بھی تینوں کو بری طرح سے گھور رہی تھی۔ اس پولیس والے نے۔ نصر اور مرتضیٰ نے انگلی اٹھا کر واسق کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے باری باری سر گھما کر دونوں کو گھورا۔ دیکھ لوں گا تم دونوں کو، کمینے مجھے پھنسا رہے ہیں، دل میں سوچا اور پھر یزدان کو مظلوم بن کر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو باس نے بھیجا یزدان بھائی، میں تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کی بہن کو فل ٹائم کا اپنا یہ ملازم کتنا پسند ہے، زبردستی چھپ چھپا کر آیا ہوں۔ بیچارہ سا منہ بنا کر اس نے خود کو بڑا مظلوم بھی ثابت کیا۔ یزدان نے نفی میں سر جھکایا، پھر جیکٹ سے بازو نکال کر ایک طرف اچھال دی، ادھر وہ دونوں واسق کو چھیڑ رہے تھے۔ تو نے تو ولف کے سپاہی ہونے کا نام ہی ڈبو دیا، اس کو دیکھ، اتنی معصوم صورت ہے اس کی، مگر مجال ہے یانم کے بغیر کبھی برتن دھو لے۔ دونوں ساتھ ساتھ سارے کام کرتے ہیں، اور ایک تو ہے آج تک تو اس سے سوائے ایک چائے کے انڈے تک نہ ابلوا سکا۔ مرتضیٰ کی لان تان اس طرح چالو تھے کہ واسق سے لے کر نصر بھی اسے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگے تھے۔ میں کب تمہاری بہن کے ساتھ باورچی اور ماسی بننا چاہتا ہوں، وہی زبردستی مجھے ساتھ لگا لیتی ہے۔ شکایت کرتے ہوئے نصر نے منہ بنایا اور مرتضیٰ نے کہا لگایا۔ واسق نے زبردست تھپ لگائی تھی اس کی پشت پر۔ اور تو بڑا راج کر رہا ہے نا، جیسے تیری وہ چشمش کیا بڑی سیدھی معصوم ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے چپکے سے کچن کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اکھڑ کی بہن کا ذکر تھا، الٹی کھوپڑی تھا، وہ اپنی بہن کی برائی سن کر کہیں ادھر آ کر اسے دبوچ ہی نہ لے۔ چل چل، ڈر مت، تو اب اس کا جیجا بھی ہے۔ مرتضیٰ نے پیار سے چمکارا، سنہری بھوری آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ لعنت ہے تجھ پر۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر واسق نے ایک مکہ اسے ہی کھینچ کر مارا، ساتھ ہی ہنستے ہوئے نصر کو بھی ایک مکہ دیا تھا۔ ابھی وہ دونوں جوابی کارروائی کرتے کہ یزدان کی آواز پر ہاتھ ٹھہر گئے۔ ہو گئی تم لوگوں کی بکواس۔ یزدان ہاتھ کے گلوز اتارتا وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا، پیر پر پیر جما کر پشت صوفے سے ٹکائی، وہ تینوں اچھل کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیوں آئے ہو سب کو چھوڑ کر، کسی نے پرمیشن دی تھی؟ آنکھوں میں غصہ لیے ان تینوں کو گھور رہا تھا، جن کے چہرے پر سجی معصومیت ہر کسی کو فیل کر دے۔ وجہ بتانے کے لیے عرض کرتے ہیں، مرتضیٰ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں۔ تینوں ایک سر ایک ہی تان میں گا اٹھے تھے۔ یزدان نے تعصب سے سر ہلایا، کچن سے نکل کر بیڈ روم کی طرف بڑھتا ہوا شاکر منہ بناتا ہاتھ سے گلوز اتار کر ایک طرف پھینکتا بیڈ روم میں گھس گیا۔ ادھر وہ تینوں ہی گاتے جا رہے تھے، جہاں تیرے پیروں کے کمل کھلا کرتے تھے، ہنسے تو دو گالوں میں بھنور پڑا کرتے تھے۔ گاتے ہوئے ان تینوں نے یزدان کو بھی دیکھا، وہ دانت پر دانت جمائے ان کو گھور رہا تھا۔ ایک بازو صوفے پر لمبا رکھ کر کچھ دیر ان کی بے سری آواز برداشت کی، پھر ویٹ گائز، لسن ٹو می، ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی طرف توجہ دلائی۔ ان تینوں نے گردن گھمائی، جیسے ہی اسے دیکھا۔ 1 منٹ میں تم سب چپ نہیں ہوئے تو ادھر سے اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ اس نے ایک انگلی سے شیشے کی دیوار کی طرف اشارہ دیا۔ ان تینوں کی گردنیں گھومی، اونچائی لمبائی ناپی، ادھر سے گرے تو سیدھے اللہ میاں جی کے پاس اٹھیں گے، یہ سوچ کر ان تینوں کی زبان پر ایک ساتھ بریک لگا تھا۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ سے بیٹھ گئے۔ اب بولو، کس لیے آئے ہو تم تینوں؟ اس بار کڑی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے روب سے پوچھا تھا۔ ہم سنی کی شادی میں انوائٹ ہوئے، یقین نہیں تو کارڈز دکھا دیتے ہیں، بس اسرار اس نے ہم تینوں کو ادھر بلایا ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے دعوتیں نہیں چھوڑتے ہم،
اور وہ بھی ایک بار پھر وہ سب شروع ہو گئے تھے۔ یزدان نے بس ان کی بے سروپا کی باتیں سن رہا تھا۔ ادھر شاکر بیڈ روم سے نکل کر پھر سے کچن میں گیا، کافی کے 2 مگز بنا کر لایا، ایک یزدان کو دیا اور دوسرا مگ خود لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ہم تینوں کی کافی کہاں ہے؟ نصر نے پہلے اعتراض کیا، اس نے بس ایک ابرو اٹھایا۔ انسان مہمان نوازی کر لیتا ہے۔ مرتضیٰ بھی گھور رہا تھا، البتہ واسق اب اس سے بے نیاز بنا ہوا تھا۔ جان نہ پہچان، خالہ پھپھا سلام والے مہمانوں کی میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ شانے اچکائے، گھون بھرا اور اپنا موبائل نکال لیا۔ ادھر نصر اور مرتضیٰ کو آگ لگی۔ جان نہ پہچان! حیرت سے چیخے۔ یزدان نے سر ہلایا اور اپنی کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ حالانکہ پی کر آیا تھا، مگر آپ دوبارہ مل گئی تو کفران نعمت کیوں کرے؟ ادھر مرتضیٰ دونوں آنکھیں چھوٹی کیے بے نیاز شاکر پر چڑھ دوڑا تھا۔ ابے او جیجا، یہ رہا تیرا جیجا جو کھڑوس بھی ہے، کہنے کے ساتھ واسق کا کاندھا بھی ہلا دیا۔ واسق نے ناگواری اور کوپ سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ عجیب قسمت تھی اس کی بھی، اکھڑ سے ایسی رشتہ داری نکل جائے گی، کہاں سوچا تھا؟ وٹ ایور، ادھر تو اس سے بھی زیادہ بے نیازی کا اظہار تھا۔ اچھا یہ نئی رشتہ داری کو کنارے رکھ، میں ہوں سالہ اور سب سے خوبصورت بھی، اور یہ رہا چھوٹا سالہ، ہاں بٹ تھوڑا خوبصورت بھی ہے، اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا۔ اتنی دور سے آئے ہیں ہم، دشمن زمانے سے لڑ جھگڑ کر، اور بہنوئی صاحب ایک کافی پلانے کے روادار نہیں ہے۔ ہائے نصر، کیسی قسمت ہے ہماری۔ اب تو باقاعدہ نصر کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کی تیاری کی جا چکی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شکو، رلا دیا میرے سالے کو۔ چپ ہو جا میرے سالے، چپ ہو جا، گھر چل کر بس دعا بہن جی سے شکایت کر کے شاکر صاحب سے برتن نہ دھلوا لیے تو ہم بھی ان کے سالے نہیں۔ نصر کی ایکٹنگ بھی دیکھنے لائق تھی۔ یزدان نے اس بار کافی کے مگ میں اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی، دل میں الگ سکون ہی سکون پھیل رہا تھا۔ مرتضیٰ کو اپنے پرانے رنگ میں دیکھ کر، بلکہ اسے ہی کیا، نصر کی شرارت بھرے انداز اس کے سینے میں لگی ساری جلن پر مداوا سا بن رہے تھے۔ میں واسق تھوڑی نہیں ہوں جو میری بیوی مجھ سے برتن دھلوائے۔ ادھر وہ اپنی اکڑ میں ہی تھا، ساتھ ہی واسق کو جلانے تپانے کا کام وہ کیوں چھوڑ سکتا تھا؟ واسق نے ایک کینہ پرور نگاہ اس پر ڈالی۔ دعا نے تمہیں چھوٹ دینے کی بجائے کچھ تمہاری رسی کسی ہوتی تو شاید تم ایسے چھوڑ کر بھاگے نہیں ہوتے، برتن ہی دھلوا رہے ہوتے۔ وہ اب کیوں پیچھے رہتا؟ چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تنزیہ کہا۔ شاکر نے اسے دیکھا، آگے کا ہوا اور پھر، میری بیوی جانتی ہے میں اسے چھوڑ کر بھاگا نہیں ہوں، اپنا فرض نبھانے اس کے بھائی کے ساتھ ہوں، اور جہاں رسی کسنے کی بات ہے وہ ذرا سا تھما۔ رشتوں میں رسی کس دی جائے تو صرف دم گھٹتا ہے، سینے پر بوجھ سا لگتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پابندیوں کی رسی کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت بھری آزادی چاہیے ہوتی ہے، ایسی آزادی جس میں عشق محبت کھل کر سانس لے سکے۔ تو مسٹر واسق، میری اور دعا کی محبت کی رسی کسی ہی نہیں ہوئی ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وفاؤں اور اعتبار کی مضبوط ڈور سے باندھا ہوا ہے، جہاں نہ آزادی چاہیے نہ دم گھٹتا ہے۔ تنگ نظر محبت کی رسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ کسی رسی تمہیں ہی مبارک ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے پلکوں کو خم کیا، خود ہی احساس قبول کیا اور صوفے سے پشت ٹکا کر پھر سے ٹانگ پر ٹانگ جما کر اپنے اسی سٹائل میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے لیے ایک دم خاموشی سی چھا گئی تھی۔ واسق کے جبڑے تن گئے تھے۔ مرتضیٰ اور نصر نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بس تعصب سے سر جھٹکا، مگر یزدان نے ایک سرد اور گہری سانس لی۔ وہ چاہ کر بھی واسق اور شاکر کے بیچ کی خلا نہیں بھر سکتا تھا، ان دونوں کے لیے بس دعا کر سکتا تھا کہ کبھی بھی کسی وقت بھی ان دونوں کا یہ ٹکراؤ کوئی بڑی مصیبت نہ اختیار کر لے۔ چل اٹھ نصر، ہم خود ہی اپنی خاطرداری کر لیتے ہیں۔ خاموشی کو مرتضیٰ کی آواز نہیں توڑا تھا، کہتے ہوئے نصر کا بازو تھام کر کھڑا کر دیا۔ وہ کاندھے اچکاتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ یزدان نے واسق کا چہرہ دیکھا، مگ ٹیبل پر رکھا اور اس بار بولا تو آواز نرم ہو گئی، اریبہ کیسی ہے؟ اور حسن؟ واسق نے سر اٹھا کر بس یزدان کو دیکھا، پھر ہولے سے مسکرایا، الحمدللہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، حسن تو بہت ہی شرارتی ہو گیا۔ ذرا دیر پہلے کی ساری کڑواہٹ کو اپنے اندر اتار کر وہ شاکر کو مکمل نظر انداز کر کے یزدان سے خوش دلی سے بات کر رہا تھا، شاید اسے جتا رہا تھا کہ اس کی بات کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ گھر پہنچ کر آؤں گا میں اپنے بھانجے سے ملنے۔ یزدان بھی ہلکی پھلکی انداز میں بولتے ہوئے واسق کو کچھ دیر پہلے کے تناؤ سے نکال چکا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ ادھر یزدان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا شاکر ان دونوں سے بے نیاز بنا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ انگلیوں نے واٹس ایپ کھولی اور پھر فیملی گروپ میں موجود وہی ویڈیو دیکھنے لگا تھا جو کچھ دیر پہلے یزدان دیکھ کر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ دور تک روشنیوں کا قافلہ پھیلتا ہوا آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا۔ چاند کی چمک بھی پھیکی سی پڑ رہی تھی۔ حامد مالکی کے بیٹے کی شادی کی تقریب کی روشنیوں کے آگے شہر کے مشہور ہال میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ تقریب مشہور ہستیوں سے بھری ہوئی تھی، پھولوں، لائٹس، میوزک، کیمرے کی لائٹس، نمائش، وہ سب کچھ تھا جو ایک مشہور شخص کی تقریب میں ہو سکتا تھا۔
لوگ ہی لوگ تھے، کچھ بیٹھے تھے، کچھ گروپس میں بٹے کھڑے ہنس بول رہے تھے، کچھ یوں ہی گھوم کر ٹہل رہے تھے، اور کچھ خوبصورتی سے سجے اسٹیج پر دلہا دلہن سے مل رہے تھے۔ خود دلہا دلہن بھی صرف اسٹیج تک ہی محدود نہیں تھے، آرام سے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے وہ گھوم پھر بھی لیتے، اس بیچ ڈانس میں بھی شامل ہو گئے تھے۔ گہما گہمی بھری ہوئی اس تقریب میں بس ایک کونا ایسا تھا جہاں وہ پانچوں بس کیسے کیسے کر کے وقت گزار رہے تھے۔ وہ پانچوں بھی اس شادی کی تقریب میں شامل تھے۔ یوں لگ رہا تھا کائنات کی ساری خوبصورتی ان پانچوں نے اپنے وجود میں اتار لی تھی، ہر نگاہ ان کے اطراف میں گھوم رہی تھی۔ بلیک پینٹ پر بلیک کوٹ کے ساتھ یزدان خانزادہ کی وجاہت دیکھتے ہی بنتی تھی۔ اس کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پر کالی جینز اور اس پر کالی ہی بلیزر پہنے ہوئے شاکر بھی روز کے مقابلے میں زیادہ پروجہ لگ رہا تھا، لیکن چہرے پر بیزاری ہی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ البتہ نصر، مرتضی اور واسق میں آپس میں بول چال کر وقت کاٹ ہی رہے تھے۔ دور سے ان کے قریب آتے ہوئے سانال مالکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیری تھی۔ ان پانچوں کو دیکھ کر وہ نرمی سے، شوخی سے مسکرایا۔ ان کے لیے ایسی تقریب میں شرکت کرنا بہت ناگوار تھا، مگر صرف اس کے لیے وہ سب آئے تھے، اور خاص طور پر یزدان خانزادہ کا آنا اس کے لیے تو باعث فخر تھا۔ میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افسوس کی کر رہا ہوں۔ سنی کی شوخ آواز پر ان چاروں نے گردن اٹھائی۔ یزدان نے موبائل جیب میں رکھ کر اسے دیکھا۔ سوری باس، میرے ڈیڈ آپ کو کسی سے ملوانا چاہتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے جیسے یزدان سے گزارش کی تھی۔ وہ سر ہلاتا اٹھا، دو انگلیوں سے کوٹ درست کیا، اور سنی کی ہمراہی میں وہ ادھر ہی چلا آیا جدھر حامد مالکی تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ کھڑا اپنے مخصوص لب و لہجے کے ساتھ اپنی شخصیت کے جادو میں ہر کسی کو گھیر رہا تھا۔ حامد مالکی کی ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے اپنے ہاتھوں میں فریش جوس کا گلاس تھامے ہوئے یزدان خانزادہ سینکڑوں آنکھوں کے ساتھ ساتھ ایک ترستی نگاہوں کا بھی مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ نگاہیں تھیں ساشا کی، دور کھڑی ساشا کی نگاہیں جیسے محفل سے کٹ کر بس اس شخص کے چہرے پر جم سی چکی تھی، پیاس سے لبریز تھیں، طلب سے لپٹی۔ وہ یزدان خانزادہ کی شخصیت کے جادو میں سب بھول چکی تھی۔ ابھی ساری دنیا بھلائے ہوئے کچھ پل نگاہوں سے دل میں اتارا۔ دل جو جلن میں بھی مبتلا تھا، یہ اتنا شاندار شخص جس کے دسترس میں تھا، اس کی جلن سے ساشا کی آنکھیں تک سرک گئی۔ میں چھین لوں گی تم سے یہ شخص سمن خانزادہ، عزم سے سوچا، پھر اپنا لباس دیکھا، پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بلیک کلر کا جھلملاتا فٹنگ گاؤن یزدان خانزادہ کے ڈریس کے ہم رنگ۔ ساشا نے اپنے کندھے پر گاؤن کے سٹریپ دو انگلیوں سے درست کیے، پھر ہیل کی نوک کو فرش پر سہج سہج کر رکھتی وہ ادھر ہی بڑھی جدھر وہ تھا۔ ہائے یزدان! اتنے سارے لوگوں میں یوں سے یزدان بلانے پر ان چاروں کے ہونٹ تو گول ہوئے ہی تھے۔ یزدان کی پیشانی پر بھی بل پڑے، آنکھوں میں ناگواری اتری۔ ہائے! سنجیدگی سے بول کر اس نے آرام سے نگاہ پھیری، رخ موڑا، اور پھر سے حامد مالکی کی بات توجہ سے سننے لگا تھا۔ کیسی ہو نصر؟ انو کیسی ہے؟ اپنی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے نصر سے پوچھتی ہوئی وہ حامد مالکی کا بازو تھام کر چمکتی آنکھوں سے یزدان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حامد مالکی نے پیار سے اسے خود سے لگا کر یزدان کی طرف دیکھا۔ مسٹر خانزادہ، یہ میری بہت ہی پیاری بھانجی ہے، اور ایکسکیوز می سر، مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے۔ ان کے بعد بیچ میں ہی کاٹ کر وہ مڑا اور شاہانہ چال چلتے ہوئے وہ ان کے قریب سے ہی ہٹ گیا۔ انہوں نے عجیب نظروں سے جاتے ہوئے یزدان خانزادہ کو دیکھا، پھر کاندھے اچکا دیے۔ وہ امپریس ہوئے تھے اس سے، اس لیے برا مانے بغیر ان چاروں سے معذرت کر کے وہ ایک طرف پڑ گئے تھے۔ ساشا نے جلتی ہوئی نگاہ جاتے یزدان کی پشت پر ڈالی اور پھر ان چاروں کی تمسخر اڑاتی نگاہوں کو دیکھے بغیر بہت تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس بیچاری کو شاید معلوم نہیں کہ کس انسان پر آنکھیں گاڑنے کی کوشش میں مصروف ہے محترمہ۔ ان کی ہری لینز آنکھیں بھیا سے پہلے میری پیاری بھابھی جی نے نکال لینی ہیں۔ ساشا کے جاتے ہی مرتضیٰ نے کہا تو نصر اور واسق ہنس پڑے تھے۔ نکال بھی لینی چاہیے، لیکن سمی سے پہلے اس کا علاج تو میں کرتا ہوں۔ صرف شاکر تھا جس نے غصے سے جاتی ہوئی ساشا کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ ان تینوں نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ واسق نے منہ بنایا اور پھر وہ بھی ادھر ہی بڑھ گیا جدھر یزدان گیا تھا۔ مرتضیٰ البتہ اس کے قریب ہو گیا۔ یار جیجا، اسے بعد میں سدھار لیجیے گا، سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں۔ ایک بازو گزار کر شاکر کے کاندھے پر رکھا۔ پہلی بار آپ کو ہیرو والی سٹائل میں دیکھ رہا ہوں، ایک سیلفی تو بنتی ہے۔ چھوٹی کو بھیج دوں گا، بیچاری دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ پیچ کلر کی شرٹ پر بلیک کوٹ ڈالے ہوئے مرتضیٰ نے موبائل والا ہاتھ اونچا کر لیا، مگر پہلے اسے ہوش میں لانے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاؤں، پھر خود ہی یہ کام کر لوں گا۔ مرتضیٰ کا موبائل والا ہاتھ پرے کیا، اس کا بازو کاندھے سے نکالا اور سختی سے اس کا کاندھا بھی تھپک دیا، اسی سختی سے جو ڈنڈے کے مانند لگتا تھا۔ اللہ ایسا بھائی کسی کو بھی نہ دے۔ بے ساختہ مرتضیٰ کے منہ سے جیجا کے بجائے بھائی نکلا۔ پھر لمحے بھر کے لیے سانس ساکن ہو گئی تھی۔ ایک ہی باپ کی اولاد تھی وہ دونوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں کے دلوں میں کچھ جذبات تبدیل ہوئے تھے۔ خونی رشتے چاہے جس طرح بھی بنا دیے گئے ہوں، مگر خون کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نصر نے چور نگاہوں سے ایک دوسرے کی آنکھوں سے میں دیکھتے ساکت سے ہوئے شاکر اور مرتضیٰ کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا،
यार अब तुम दोनों भाई भाई कहकर एक दूसरे से लिपट मत जाना, वो बोला और उन दोनों ने झटके से गर्दन मोड़कर उसे घुरा था। मजाक कर रहा था। इतनी खूनख्वार निगाहों से वो बेचारा बस दांत निकाल गया। अंदर कर दांत, भड़क कर कहते हुए शाकिर एकदम से पलट कर वहां से निकलता चला गया था। नसर और मुर्तज़ा ने एक दूसरे की शक्ल देखी, फिर कांधे उचका दिए। हकीकत कड़वी सही मगर जल्द ही कबूल कर लेने में ही सबकी कामयाबी थी। जिस तरह उन दोनों ने कबूल करके दिलों को जीत कर अपनी अपनी ज़िंदगी बेहतरीन और कामयाब बना ली थी, उधर शाकिर तेज़ तेज़ चलता उस तकरीब से, रोशनियों के काफिले से दूर निकला जा रहा था। ज़िंदगी में रोनुमा होने वाली चंद हकीकतें इस कदर कड़वाहट भरी होती हैं कि इंसान ख्वाहिश कर लेता है काश हकीकत का वजूद ही नहीं होता। जैसे शाकिर का दिल कह रहा था काश ये हकीकत ही ना होती, या वो खुद ही नहीं होता। अब भी सीने में तूफान सा मच जाता है, अब भी ज़ात बिखर जाती है, अब भी आग ही आग होती है और वह जलने लगता था। अब भी दिल करता सब कुछ तबाह कर दे, मगर बढ़कर थाम लेने वाले हाथ उन इतने मजबूत थे कि शाकिर की बिखरी बिखरी ज़ात फिर से सिमट कर अपने खौल में मुकीद हो जाती थी। जिंदगी बहते हुए पानी की तरह थी, रवां और बेरंग। हर रंग को अपने अंदर समेट कर कभी कभी ठहर जाती है, कभी गुजरने लगती है। ज़रा से गम के पत्थर पड़ते, कुछ देर भंवर बनते, पानी की शक्ल बदलती है और फिर कुछ देर बाद ही वही रवानी वजूद में आ जाती है। जिंदगी भी इसी तरह की थी, हर रंग को समाती, ज़रा सा ठहरती, ज़रा सा तलातम बर्पा करती, फिर घड़ी घड़ी बीतने लगती है। शाकिर ने गहरा सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। माह कामिल जगमगा रहा था, वो तन्हा होकर भी खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि स्याह रात की भी को भी खूबसूरती बख्श देता था। इंसान को कुदरत की बनाई गई हर खलकत से ज़िंदगी जीने का हुनर सीखना चाहिए। हाँ, अब उसे भी सब भुला देना चाहिए। वो चाहे तन्हा रहे, चाहे सब कुछ उसका साथ ठंडी छाँव देता होना चाहिए, गर्म तपिश नहीं। उसने सोचा और फिर सर झटक दिया। चंद गहरी सांस ली और फिर एक तरफ बढ़ रहा था कि अपने पीछे खड़े यज़दान को देखकर चौंका। खाना हजम करना है कि नहीं? दोनों हाथों को पैंट की जेब में घुसाए वो मजबूत दीवार बनकर खड़ा था, ऐसी दीवार जिसकी पनाह में शाकिर की ज़ात महफूज थी। आखिरी शिकार पर चलना है, ये कहते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैरी, राज में लिपटी मुस्कुराहट। शाकिर की आंखें चमक गईं। शादी में आना, उन तीनों को बुलवाना, और अब ये मुस्कुराहट, वो समझ कर मुस्कुरा दिया, सर को खम दिया और फिर उसके साथ हो लिया। एक दूसरे के हम कदम, एक दूसरे के इरादों को ताकत बनाए, उनके साए धीरे धीरे चांद की ठंडी रोशन करती चांदनी में गुम हो गए। रात कोहरे में लिपटी हुई गुजर रही थी जब वो कमरे से निकलकर लाउंज में आया था। उधर एक सोफे पर वासिक सोया हुआ था, दूसरी तरफ हीटर के पास मैट्रेस बिछाकर नसर और मुर्तज़ा। उसे सर्दी लगती भी बहुत थी और हमेशा ओढ़ा भी नहीं जाता था। यज़दान के होंठे पर मुस्कुराहट आ गई। लैपटॉप वहीं टेबल पर रखकर खमीदा होकर उसने मुर्तज़ा के पाँव से कम्फर्टर उठाकर उसके शाने तक डाला था। सोया हुआ उसका मासूम भाई, बेतहाशा मोहब्बत के एहसास से उसने झुककर उसकी पेशानी छुई, फिर उसका सर सहलाया, फिर नसर बगल में सोई नसर पर पड़ी। मुर्तज़ा से भी ज़्यादा उसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। यज़दान को उसकी सूरत अफशीन के साथ और भी बहुत कुछ याद दिला गई थी। दिल का दर्द जगा, फिर उसने सर झटक दिया, झुककर उसके सर को भी चूमा और फिर उस पर से कंफर्टर बराबर करके वह दबे कदमों से टेबल पर लैपटॉप उठाकर कदम कदम चलता डोर खोलकर बालकनी की तरफ चला आया था। लैपटॉप बगल में दबाए वो उधर बालकनी में ही आकर दीवार से लगे काउच पर बैठ गया। बाहर जमा देने वाली सर्दी थी, मगर सर्दी से बेनियाज वह आराम से दोनों पाँव फैलाकर बैठा हुआ था। पहले मोबाइल से मैसेज सेंड करके उसने सुमन को कॉल करने का मैसेज दिया। अगर वो जाग रही होगी तो उसे ज़रूर कॉल करेगी। यज़दान को चंद पल काटने मुश्किल लगे और फिर दिल को सुकून मिल गया स्क्रीन पर समन की कॉल को देखकर। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मुत्तसिल हुई तो उसने सलाम करते हुए एक बाजू गर्दन के नीचे रखकर खुद को और भी आरामदेह हालत में कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन उधर तो गर्म जोशी बिल्कुल ना पैद थी। धीमी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया गया था। फ्लू हुआ है क्या? उसकी जुकाम ज़दा आवाज़ पर यज़दान को फिक्र सी हुई। गर्दन से बाजू हटाकर सीधे बैठते हुए उसने एक हाथ बढ़ाकर लैपटॉप ऑन किया। आज उसे वीडियो कॉल करके लंबी बात करने का इरादा था। बहुत रह लिए उन्हें देखे बगैर, अब और नहीं, बस ऐसे ही। उधर समन की आवाज़ और धीमी हुई और फिर नाक सुकेड़ने की। यज़दान के दिल को दीवानगी की हद तक उससे मोहब्बत थी। भला वो क्यों नहीं समझता कि वो रो रही है? तुम रो रही हो? दिल अजीब तरीके से घबराया। वो उसे छोड़कर चला तो आया था, मगर एक धड़का सा लगा रहता था। हाँ, रो रही हूँ। दिल फट रहा है तो रोना भी मना है क्या? उधर तो बस वो उसके पूछने की ही मुंतज़िर थी। जो फटी तो यज़दान ने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। बक बंद करो, वीडियो कॉल करो, कॉल पिकअप करो, सख्ती से बोलकर उसने मोबाइल कान से हटा लेना चाहा कि आज ऐसे क्या मोहब्बत फूट रही है आपकी, जब मेरा चेहरा देखेंगे? मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहते, मुझसे बातें नहीं करना चाहते, और आज मेरे दिल का खून करके बड़े आए प्यार जताने वाले।
کان میں اس کی تیز تیز بولنے کی آواز آئی، یہ تانے، یہ غلط فہمیاں۔ یزدان مشکل سے اپنے غصے پر قابو کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا جب سے وہ ادھر آیا تھا سمن کا رویہ اس سے رکھا ہو گیا تھا، مگر اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن آج تو حد تھی۔ سمن، بدتمیزی بالکل برداشت نہیں کروں گا، تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے۔ ہونٹ بھینچے ہوئے اس نے بس دبی دبی آواز میں ڈانٹا تھا، لیکن ادھر تو وہ آج ہر حد پار کرنے کے در پہ تھی۔ کرنا پڑے گا برداشت آپ کو یزدان غازی خان زادہ، آپ کو میری ہر بدتمیزی سے لے کر میری ہر بات برداشت کرنی ہوگی، ویسے ہی جیسے میں دوسری عورت کا آپ کا ہو جانا برداشت کر رہی ہوں۔ یزدان کا دل کیا یہیں بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر اپنا قصہ ہی ختم کر لے۔ کوئی اس کی پاگل ملکہ کو سمجھائے بھلا وہ اسے ایسی توقع بھی کیسے رکھ سکتی تھی، جب اس کے دل کی سلطنت پر حکمرانی کرتے ہوئے وہ اسے دیوانہ بنائے ہوئی تھی۔ وہ عشق کا ثبوت اور نہ جانے وہ کیا کب سمجھے، لیکن ابھی سمجھانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے برہمی سے بولا، کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ کون سا فطور بیٹھ گیا تمہارے دماغ میں؟ سمی، ہر بار برداشت کر جاتا ہوں، اٹس ٹو مچ۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کی زبان ہی کھینچ لیتا، مگر ادھر تو دل سے لے کر ملکہ نے روح تک باندھا ہوا تھا۔ بس ضبط کرتے ہوئے اتنا ہی کہا، یہ وہی فطور ہے جو آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سزا دینے کا شوق ہے آپ کو؟ مجھے چھوڑ کر پہلے اس کے ساتھ گئے اور اب اس کے ساتھ شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ تو کبھی ایک ڈنر بھی اتنا تیار ہو کر۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یزدان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ کون ہے جو اتنی ڈیٹیل سے اسے سب بتا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے بیچ دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، میں چپ ہو جاؤں اور آپ اس لمبی چڑیل کو بغل میں لے کر بیٹھے ہنسیں مسکرائیں؟ یزدان، میں مر رہی ہوں، مر جاؤں گی، دیکھ لینا۔ وہ لڑتے ہوئے بے تحاشا رو پڑی۔ یزدان نے ہونٹ بھینچے، رونا بند کرو۔ اس کا رونا برداشت کرنا ولف تک کی بس میں نہیں تھا۔ نہیں بند کروں گی، اور روں گی، دل بھر کر روں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ میرا رونا نہیں پسند نا آپ کو؟ اب دیکھیے گا، دن رات رو رو کر پریشان کروں گی آپ کو۔ غصے سے کہنے کے ساتھ اس نے آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ سامنے تو تھا ہی نہیں تو ملکہ شیرنی تھی جو دل کہے کرے، جیسے چاہے اس کے دل سے کھیلے۔ سمی، یاد رکھنا، معافی کی گنجائش تم خود نہیں چھوڑ رہی ہو۔ آ رہا ہوں میں پھر۔ ہائے سچی، آپ آ رہے ہیں؟ کب آ رہے ہیں؟ لو، ایک ہی منٹ میں رونا دھونا بند کر کے بڑی بےتابی سے پوچھا گیا۔ یزدان نے ہونٹوں سے سانس خارج کی۔ چلو، بے وقوف کا رونا تو بند ہوا۔ ہاں آ رہا ہوں، بٹ یاد رکھنا ہر بدتمیزی کا جواب دہ بننا ہوگا۔ ایک بار پھر سے گردن کاؤچ کی پشت سے لگاتے ہوئے وہ پرسکون تھا۔ ہاں جی، بس میں جواب دہ ہو جاؤں، آپ نہیں۔ میرے ساتھ ایسا کرتے ہوئے آپ کا دل نہیں تڑپا؟ میرا حق کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اسے کیسے اپنے قریب کر سکتے ہیں؟ اور کس وجہ تو نہیں کی نا؟ اور سمن، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ اس بار آواز سخت ہوئی تو ادھر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ہاں، بس مجھ پر روب دکھائیں۔ چند پل بعد ہی تنک کر جواب آیا تھا۔ یزدان نے بس سر جھٹکا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں کس نے یہ سب کہا ہے؟ کس نے بگ سینڈ کی ہیں؟ اپنی کن پٹی ایک انگلی سے رگڑتے ہوئے اس کی آنکھیں پرسوچ تھیں۔ وہی جو آپ کو پسند آ گئی ہے، تنک کر کہتے ہوئے آواز پھر سے بھیگی تھی۔ یزدان کی بھوری آنکھیں سرخی مائل ہوئیں۔ فنکشن میں اس نے محسوس کیا تھا کہ کوئی تھا جو اس کے فوٹوز لے رہا تھا، مگر اس وقت اس کا سارا دھیان اپنے ٹارگٹ پر تھا، اس لیے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ ویسے بھی وہ ان سب باتوں پر اتنا دھیان نہیں دیتا تھا۔ ایسی باتوں کی سچائی کھولنا بائیں ہاتھ کا کام تھا، مگر یہ سب سمن کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سب سینڈ کرو مجھے، کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ پر چند کیز دبا کر ٹائپ کیا۔ کیا کریں گے؟ تڑک کر پوچھا گیا۔ فی الحال دیکھ کر تسلی کر لوں گا، وہ یوں ہی بول گیا تھا، مگر سمن کے دل پر ٹھاس سے لگ گیا۔ تو جائیں، اس کے گھر چلے جائیں، جا کر دیدار یار کر لیں۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، بلکہ واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہیں رہ جائیں، اسی کو اپنی جنونیت دکھائیں، 10-12 بچے پیدا کر لیں، میں اپنے بچوں کو پال لوں گی۔ دھڑا دھڑ سے جواب دیا گیا، تڑک تڑک کر لڑا گیا، اور یہ کال بند۔ یزدان نے دانت پر دانت رکھ کر چند بل موبائل اسکرین کو گھورا، پھر آنکھیں بند کر کے اعصاب کنٹرول کیے اور سر جھٹک کر اس نے موبائل وہیں بغل میں پھینکا، لیپ ٹاپ قریب کھینچا اور دھڑا دھڑ چند میسج سینڈ کیے تھے، ساتھ ہی سمن کا نمبر سینڈ کیا۔ اس کے لیے کون سا مشکل تھا سمن کے موبائل پر سینڈ کی ہوئی فوٹوز اور ویڈیوز کو حاصل کر لینا۔ پھر چند لمحے بعد وہ لیپ ٹاپ پر ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس کی شروعات اس کے آنے والے دن سے ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر اتفاق سے اسی دن سنی، سونیا اور ساشا بھی مل گئے تھے۔ اس کی تصویریں بڑے آرام سے ساشا کے ساتھ اس طرح لی گئی تھی جیسے وہ سچ مچ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا مطلب 1 سال پہلے ہی سمن کو یہ فوٹوز سینڈ کر کے اس کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ ساشا کے ساتھ جا رہا تھا۔ یزدان نے جبڑے بھینچے، اور ان 1 سالوں میں وہ پہلے اجلال کی وجہ سے، پھر اپنے کام کی وجہ سے اتنا بزی رہا تھا کہ اسے سمن سے رابطہ کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ کچھ اس کا کام بھی ایسا تھا کہ وہ اپنی موجودگی کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا، اور اب یہ شادی والی تصاویر غلط فہمی بجا تھی۔ مگر کوئی اسے سمجھائے کہ یزدان کے چہرے پر کیا تاثرات درج تھے،
اس کے دل و دماغ میں بس ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یزدان بس اسے سزا دینا چاہتا ہے۔ کیا کروں میں اس پاگل کا؟ اس نے اپنی پیشانی 2 انگلیوں سے دبانی شروع کی ہی تھی کہ اینی پرابلم بھیا؟ آواز کانوں میں ٹکرائی اور یزدان نے گردن موڑ کر بالکنی کے سلائڈ ڈور کو کھسکا کر جھانکتے مرتضیٰ کو دیکھا، پھر بس نفی میں سر ہلایا۔ تم کیوں اٹھ گئے؟ پوچھتے ہوئے لیپ ٹاپ کو فولڈ کر دیا، اٹھا کر ٹیبل پر رکھا اور پھر سے گردن موڑ کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ وہ بولتے ہوئے آ رہا تھا کیونکہ مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی عادت ہے۔ وہ مسکرا کر بولتا ہوا اس کے لیے کمفرٹر لیے ہوئے اندر آ گیا۔ یزدان نے اس کے لیے اپنے قریب ہی جگہ بنائی۔ وہ جھٹ سے اس کے قریب ٹکا، بازو سے بازو لگا کر بیٹھا، کمفرٹر اپنی اور یزدان کی ٹانگوں پر برابر کیا۔ مجھے سردی نہیں لگ رہی ہے، اس کی ساری کارروائی دیکھتے ہوئے یزدان نے مسکراہٹ چھپائی۔ آئی نو آپ موسم پروف ہیں، بٹ اوڑھ لیں، سردی وردی لگ گئی تو آپ کی شانی میرے کان پکڑیں گی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی میرا پرنس بیمار کیسے پڑ گیا۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ اس کے بازوؤں سے لگ کر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ یزدان نے بس نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سا کھسک کر بیٹھا۔ بڑے ہو گئے ہو، ہر وقت بچے مت بنا کرو۔ موبائل اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے پیار سے گھرکا۔ مرتضیٰ نے اس بار اور پھیلتے ہوئے سر اس کے شانے پر ٹکا لیا۔ مدتوں بعد تو ولف صاحب نے اتنے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی ہے، میں فائدہ بھی نہیں اٹھاؤں؟ اب تو بازو بھی دبوچ لیا گیا تھا۔ یزدان نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ بھوری آنکھیں سکیڑیے جس نے مرتضیٰ کے امڑتے پیار کی وجہ سمجھی، وہ ناراض سا ہوا۔ میں کہ آپ سے کچھ مانگنے کے وقت ہی پیار جتاتا ہوں؟ سر اٹھا کر سنہری آنکھیں پھیلائے وہ خفا سا تھا۔ یزدان نے کچھ دیر بس اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر سیدھا کر لیا۔ اوکے، بس اتنا کہہ کر وہ موبائل پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ مرتضیٰ نے کچھ دیر بس اسے دیکھا، گلا صاف کیا اور پھر ویسے آپ سے کچھ مانگ لوں تو آپ میری محبت پر شک مت کرنا۔ یزدان نے بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ دبائی اور بغیر اسے دیکھے بس اتنا بولا، کیا چاہیے؟ مرتضیٰ نے بس اس کا چہرہ دیکھا، بازو چھوڑ کر سیدھا بیٹھا اور پھر ہمت کر کے کہا، میں اجلال خانزادہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دھیمی اور ہچکچاتی آواز پر یزدان نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بھوری آنکھیں ایک دم سے سخت ہوئی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے کچھ مہینوں پہلے نامعلوم افراد نے اسے ہاسپٹل سے جیل جاتے وقت گولی مار دی تھی؟ وہ مر چکا ہے۔ ایک ایک لفظ مضبوطی سے ادا کرتے ہوئے وہ مرتضیٰ کو ابھی سخت تنبیہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے کچھ دیر بس اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر ہمت ٹوٹی اور اس نے سر جھکا لیا۔ مر چکے لوگوں سے ملنے کی خواہش کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آواز سے اب ڈھونڈنے سے بھی کوئی نرمی نہیں مل رہی تھی۔ مرتضیٰ نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں دنیا کی نگاہوں میں مر چکے اجلال خانزادہ سے نہیں، یزدان خانزادہ کی جیل میں بند شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس بات نے یزدان کے جبڑے بھینچے۔ وہ عام انسان تھا مگر اس کا سپاہی بھی تھا۔ یہ پوچھنا ہی فضول تھا کہ اسے کیسے پتا چلا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں اجلال خانزادہ سے باپ والی فیلنگ آ رہی ہے۔ انداز اب بھی اتنا ہی کڑا تھا اور آنکھوں میں سخت تنبیہ جھلک رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اعتماد سے بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میرے پپا وجدان خانزادہ ہیں اور کوئی نہیں، میں صرف مرتضیٰ وجدان خانزادہ ہوں اور میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ گردن اٹھائے ہر لفظ مضبوطی سے ادا کر کے جیسے اس نے یزدان کو اندر تک مطمئن کر دیا۔ میں جانتا ہوں آپ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ حقیقت جان کر میں ٹوٹ جاؤں گا، بدل جاؤں گا یا پھر جو بھی کرتا۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں تکلیف ضرور ہوئی تھی، دل بھی ٹوٹا تھا، مگر پھر وہ ذرا سا تھما۔ یزدان لگاتار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مگر پھر آپ دونوں کی سکھائی گئی پرورش نے بڑھ کر سنبھال لیا، میرے اندر سے تلخیوں کو سمیٹ لیا۔ میری ماما کی محبت، میرے پاپا کا بے لوث پیار، دعا کی انمول چاہت اور سب سے بڑھ کر آپ کا بھروسہ، آپ کی تربیت، آپ کا سکھایا ہوا ہر درس۔ پھر مجھے بس یاد رہ گئی بس آپ کی ایک بات کہ میری پہچان صرف مرتضیٰ وجدان خانزادہ اور ولف کے سپاہی کی ہے اور کچھ نہیں۔ مضبوطی سے بولتے ہوئے وہ آخر میں مسکرایا، ہر ریاکاری سے دور پاک سے مسکراہٹ۔ یزدان کو آج اس پر ناز سا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس نے مرتضیٰ کو خود سے لگا لیا، اس کا سر چوما اور پھر خود سے الگ کیا۔ میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے، اس کا گال پیار سے تھپک کر نرم آواز میں کہتے ہوئے یزدان کی بھوری آنکھیں اب مسکرا رہی تھی، اسی اکھڑ شاکر سے بھی زیادہ۔ اس کی سنہری بھوری آنکھوں میں شرارت سی چمک ابھری۔ یزدان نے بس تعصب سے سر ہلایا، کبھی نہیں سدھر سکتے تم سب، اللہ جانے سب میری چاہتوں پر کیوں شک کرتے ہیں۔ وہ اب لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے خفا سا ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر یزدان خانزادہ صاحب کے روٹھے ہوئے انداز دیکھے اور پھر، کیونکہ آپ سب کی چاہتوں میں اتنے کھرے اور پاک ہیں کہ آپ کی چاہتوں کی لسٹ میں شامل ہر شخص چاہتا ہے بادشاہ سلامت بس اسے ہی چاہے۔ مسکراتی آواز میں بولتے ہوئے زبردستی اس کی گود میں جگہ بنائی اور آنکھیں موند لی۔ یزدان نے بس کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر موبائل اٹھا کر صوفے کے پشت سے کمر لگا کر اپنا کام کرنے لگا، مگر ایک ہاتھ اب مرتضیٰ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ سلائڈ ڈور ایک بار پھر کھلا اور یزدان نے گردن موڑ کر اب اندر آنے والے کو دیکھا۔ کالی جیکٹ کی زپ کھولتا شاکر ادھر ہی آ گیا تھا۔
وہ ابھی آیا تھا، ادھر بالکنی کی روشنی جلتے دیکھ کر چلا آیا تھا۔ یہ اتنا بڑا بچہ آپ کی گود میں کیا کرے؟ ولف، آپ کب سے ایسے چونچلے اٹھانے لگے؟ پھینکیں اسے۔ مرتضیٰ کو یزدان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے دیکھ کر اس قدر منہ بنا کر کہا گیا کہ یزدان ہولے سے ہنس دیا۔ مرتضیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھولی، آنکھ ناک چڑھا کر کھڑے شاکر کو دیکھا۔ کیونکہ ابھی بھیا نے کہا ہے میں ان کا سب سے پیارا بھائی ہوں۔ گردن اکڑا کر اسے چڑھاتے ہوئے کہا اور بھی پاؤں سکیڑ کر یزدان کی گود میں سمٹا۔ ابھی بتاتا ہوں کون کس کا بھائی ہے۔ شاکر ایک دم سے آگے بڑھا اور کچھ ہی دیر میں وہ مرتضیٰ کو زبردستی کھینچ کھانچ کر اٹھاتا ہوا بالکنی سے لے جا کر ادھر لاؤنج میں بٹک چکا تھا۔ اس شور شرابے سے نصر اور واسق بھی اٹھ گئے تھے۔ پھر وہ ہنگامہ بچا کہ بس ان چاروں کی آوازیں ہی آوازیں تھیں، کہے تھے، اٹھا پٹک کی آوازیں تھیں۔ ادھر یزدان بالکنی میں بیٹھا اطمینان سے اپنا کام مکمل کر رہا تھا، ہر طرف سے مطمئن سا۔ اس رات ہر شے دھند میں لپٹی ہوئی ساکن سے تھی۔ سیاہی میں ہیبت ناک خاموشی اختیار کیے ہوئے یہ جگہ عجیب سی وحشتوں کا ساتھی بنی ہوئی تھی۔ جب ایسی وحشتوں کو چیرتے ہوئے لمبے کوریڈور میں جوتوں کی دھمک سے ساری فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ قدم قدم چلتا بند دروازے کے پاس رکا۔ لوہے کا چھوٹا سا دروازہ سپاہی نے کھولا اور اندر جانے کے لیے وہ جھکا تھا۔ یہ بند کوٹڑی تھی۔ اس دروازے کے علاوہ نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی روشن دان۔ زندہ انسان کے لیے بنائی گئی کبٹ جیسی کوٹڑی۔ اس کی بھوری آنکھوں نے ایک طرف لیٹے شخص کی طرف دیکھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، رنگت زرد، ابھی تو صرف چند مہینے گزرے تھے اور یہ حال۔ یزدان خانزادہ کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ کیسی لگ رہی ہے زندہ قبر کی زندگی اجلال خانزادہ؟ وہ بولا اور اس کی سرد آواز نے کمرے کی سرد فضا میں آگ ہی آگ بھڑکا دی تھی۔ پتھروں سے سخت بستر پر لیٹے اجلال خانزادہ نے آنکھیں کھولی، اٹھ کر بیٹھا، مشکل سے پاؤں نیچے لٹکائے اور اپنے سامنے موجود یزدان خانزادہ کو دیکھا۔ اجلال کی سنہری بھوری بجھی ہوئی آنکھوں میں شعلے سے جلنے لگے۔ اپنے سامنے بیٹھے یزدان کو دیکھتے ہوئے بولا، بس ایک بار اس قبر سے نکلنے کی دیر ہے یزدان خانزادہ، اس کے بعد تیرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ تیرے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، اس سے بھی زیادہ اندھیری قبر میں، ایسی قبر میں جہاں دوبارہ اٹھنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ ایک ایک لفظ نفرت و انتقام کی آگ سے لبریز تھا۔ اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پلکوں کو خم دیا، شور، اور پھر گردن گھما کر گیٹ سے اندر داخل ہوئے سپاہی کو دیکھا۔ وہ اس کے لیے کرسی رکھ کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ یزدان اجلال کو دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھا، پیر پر پیر رکھا اور پھر خود کو انگارے اگلتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اجلال سے برف سی آواز میں بولا، میں منتظر رہوں گا اگر واقعی تم زندہ قبر سے نکل کر باہر آ گئے تو۔ یزدان غازی خانزادہ کا تم سے وعدہ ہے، میں اسی طرح تمہارا خیر مقدم کروں گا جس طرح تم پسند کرو گی۔ بولتے ہوئے وہ بھولے سے مسکرایا بھی، مگر آنکھیں ٹھنڈی برف سی رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ دیواریں، یہ بیڑیاں بہت دن تک مجھے باندھ کر یہاں رکھ پائیں گی؟ اجلال کی اکڑ اور غرور اب بھی اسی طرح سے سر اٹھائے ہوئے تھا۔ یزدان نے سر چٹکا، شاید ہاں یا شاید نہیں، کیونکہ میں نہ غیب کا جاننے والا ہوں نہ مجھے جستجو ہے، مگر جب تک میری سانسیں ہیں میں تمہیں آزاد تو ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ زہر سا مسکراتے ہوئے بری آنکھوں میں عزم کے ساتھ قہر ہی قہر تھا۔ میں آزاد ہو جاؤں گا یزدان خانزادہ، ایک دن آزاد ہو جاؤں گا جب تک زندہ ہوں۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ چند لمحوں تک اس کی آواز بند دیواروں میں ٹکرا ٹکرا کر سماعت سے ٹکراتی رہی تھی۔ یزدان ذرا سا آگے ہو کر بیٹھا اور اجلال کی سرخ آنکھوں میں اپنی قہر آلود آنکھیں ڈالی۔ زندہ لوگوں کی قبر میں دفن اجلال خانزادہ کو تب تک زندہ رہنا ہی ہے جب تک میرے سینے میں لگی آگ سرد نہیں ہو جاتی۔ تب تک کوششیں کرتے رہنا، سروائیو کرنا، کیونکہ تو جس دن زندگی سے ہار گیا نا، پھر اس دن میں تجھے اپنی ایسے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ آواز کی ٹھنڈک اجلال کی آنکھوں میں اترنے لگی، آنکھیں برف اور چہرہ سرد۔ ان دونوں کے سینے میں ایک نئی آگ جلی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں سے مجھ پر گولی چلوا کر پھر مجھے دھوکے سے دنیا کی نظر میں مرا ہوا ثابت کر کے کیا تم سمجھ رہے ہو تم نے مجھے مات دے دی ہے؟ ان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، بہت تیز تنفس تیز ہو رہا تھا۔ مات نہیں، شہ مات دی ہے میں نے تمہیں، یہ تو بھی جانتا ہے۔ بھوری آنکھوں میں اب جیت ہی جیت کی چمک تھی۔ مات تو ایسی تھی کہ اجلال کی ساری ہستی بیڑیوں میں جگڑ گئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اجلال کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ یزدان مسکرا کر پیچھے ہو گیا، کرسی سے پشت لگائی اور پھر بولا، تمہیں ایک آگہی کا عذاب دینے، تمہارے سینے میں ایک نئی آگ جلانے۔ اس بار ہونٹوں پر جو پراسرار مسکراہٹ تھی، اجلال نے آنکھیں سکیڑی۔ میں یہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ اجلال کو بیٹے کی کتنی چاہت تھی، وہ چاہتا تھا اس کے بھی بیٹے ہوں، وجدان جیسے بیٹے۔ وہ مسکراتا رہا اور اجلال اس مسکراہٹ کے زہر سے ہار کی مار سے تڑپ رہا تھا۔ وجدان جیسے بیٹے جو اس کا بازو بنتے، جو اس کی حکومت سنبھالتے، مگر افسوس کہ یہ خواہش اس کی پوری نہ ہو سکی۔ افشین خانزادہ نے اریبہ کے بعد پھر کسی اولاد کو جنم ہی نہیں دیا۔
مگر دو عورتیں ایسی تھیں جنہیں بے گناہ ہو کر بھی یہ کام انجام دینا پڑا تھا۔ وہ تیز چبھن لیے اس کی آنکھیں کو دیکھ رہا تھا۔ بند کوٹھڑی میں ایک دم ہوا تک کا دم گھٹا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اجلال کا تنفس تیز ہوا۔ تیز سانس لینے کی کوشش میں سینے میں اور تکلیف ہوئی۔ یزدان نے ترہم بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ یہی کہ شایان کا پہلا بچہ تمہارا ہی تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے خود گہری سانس لے کر سینے میں اٹھا درد دبایا، دل کے وہ درد جن کی کسر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر اجلال بت بن گیا۔ شک تو تھا، مگر اس شک کو اس نے خود ہی اپنے دل سے مٹا دیا تھا۔ مگر آج یزدان اب کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اور دوسری عورت یاد ہے نا اجلال؟ ریشما یاد ہے؟ وہ اب کمرے میں ٹہل رہا تھا، شاید سانس ہموار کر رہا تھا۔ شاکر اسی ریشما کا بیٹا ہے جس کے ساتھ تیری ہوس پوری کرنے کے لیے نکاح کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ مڑ کر اس نے اجلال کی ٹھہر گئی پتلیاں میں اپنی آنکھیں ڈال دیں۔ اجلال کے لب بس ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ آواز نکل بھی نہیں سکتی تھی، سینے میں دب چکی تھی۔ تیرے بیٹے وجدان کے بیٹے ہیں، وجدان کا بازو، وجدان کے محافظ، اس پر جان دینے والے۔ اللہ کا انصاف، اس سے بہتر کیا ہوگا اجلال خان زادہ کہ تیرے بیٹے ہی وجدان کی محبتوں کے سائے میں پلتے ہوئے اپنے باپ سے ہمیشہ نفرت کرتے رہیں گے۔ اب جو یزدان کی آنکھوں میں دیکھا تو جلتے شعلوں کی لپیٹ میں سارا وجود جل اٹھا۔ تو کہتا ہے نا کہ تو ایک دن اسے جیل سے ضرور نکلے گا، تو یاد رکھنا تیری اولادیں ہی میرے خاندان کی محافظ بن جائیں گی۔ وہ اسی طرح زہر خند سا مسکرایا، پھر پیچھے ہوا اور اجلال کے ساکت آنکھوں میں دیکھا۔ یہ ہوئی شہمات۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر ادھر رکا نہیں، لوہے کے دروازے سے ڈھک کر نکلا، پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا وہ دھیرے دھیرے اس جیل کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر شاکر کار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، ساتھ ہی مرتضیٰ بھی۔ یزدان کو دھیرے دھیرے قریب آتے دیکھا تو سیدھے کھڑے ہو گئے۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا، باری باری دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم دونوں کو اب اجلال خان زادہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ہر معاملہ صاف کرایا ہوں۔ اور اب وہ تھما۔ آئی تھنک اب تم دونوں کو ان سے ملنے کی خواہش کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے پپا سے اجازت نہیں لی ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ کار کے اطراف میں گھوم کر فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ شاکر اور مرتضیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر گہری سانس لی، اجلال سے ملنے کی خواہش کو یہیں دفن کر ڈالا اور کار کا ڈور کھول کر وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں کار تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی اس جگہ سے دور ہوئی جا رہی تھی، زندگی بھر کے وحشت بھرے لمحوں کی چھاپ ہر منظر پر چھوڑ کر۔ چمچماتا ہوا سورج آسمان پر اجاگر ہوا اور دھند چھٹتے ہی ہر طرف لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی۔ سنہری دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے شاکر اور یزدان بھی آرام سے ریسٹورانٹ کے کھلے حصے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ مرتضیٰ، واسق اور نصر کو واپس بھیج کر ان کا ارادہ کل کی فلائٹ سے جانے کا تھا۔ ایک دو کام تھے جو وہ دونوں نپٹا کر ہی نکلیں گے۔ لنچ پر سنی کو انوائٹ کر کے کیا سچ مچ آپ اس سے رشتہ داری قائم کرنے والے ہیں؟ ویٹر کے رکھے گئے فریش جوس کا مزہ لیتے ہوئے وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، مگر کالے چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی آنکھیں شرارت سے چمک رہی ہوں گی یہ یزدان جانتا تھا اور اس بات کا پس منظر بھی سمجھتا تھا۔ جانے کیسے اسے ہر چیز کی خبر ہو جاتی تھی۔ تم میری بیوی سے زیادہ کلوز نہیں ہو رہے ہو؟ گلاس میں بڑا اسٹرا گھماتے ہوئے یزدان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ اسے کبھی کبھی شک ہوتا تھا وہی اس کی ساری اطلاع سمن کو دیتا رہتا تھا۔ استغفر اللہ، میں کیوں سمی جی سے کلوز ہوں گا؟ بس میں ان کا ہر کہا مانتا ہوں۔ دونوں کان ایک انگلی سے چھوتے ہوئے وہ جو حد درجہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یزدان نے جبڑے بھینچے، پھر سر جھٹکا۔ تم اور تمہاری سمی جی، بول کر اس نے سر گھما کر ادھر آنے والے راستے کو دیکھا۔ ان کی نگاہ سانال مالکی پر پڑی، اس کے ساتھ سونیا بھی تھی اور ساشا بھی، سفید پینٹ پر جیکٹ ڈالے، کھلے بال، چہرے پر میک اپ، پوری تیاری کے ساتھ۔ یہ کیوں ادھر آ رہی ہے؟ شاکر ساشا کو دیکھتے ہوئے فوری اس کے کان میں گھسا۔ میں نے سنی کے ساتھ انوائٹ کی ہے۔ سنی ہاتھ دے رہا تھا، جواب میں اس نے بھی ہاتھ ہلایا۔ شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ ایسا کام مت کریں کہ میں جو اب تک آپ کی ڈیفینس کرتا جا رہا ہوں ابھی کے ابھی سمی جی۔ ابھی بات پوری کرتا کہ یزدان نے جو سر گھما کر گھورا وہ گڑبڑایا، جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ قسم لے لیں یہ میری صفائیاں ہی ہیں جو وہ اب تک آپ کی محبت کا دم بھر رہی ہیں۔ چھٹ سے اپنی صفائی بھی پیش کر دی۔ یزدان نے بس گھورنے تک پر اکتفا کیا، پھر سر گھما کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں سنی، سونیا اور ساشا کو لے کر ٹیبل تک آ چکا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر سنی سے ہاتھ ملایا، سونیا اور ساشا سے ہائے ہیلو کی۔ ساشا تو کھلی جا رہی تھی اور شاکر اس کی کھلی ہوئی شکل دیکھ کر جلا بھنا جا رہا تھا۔ سنی شاکر کے بغل والی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور پھر سونیا اور پھر ساشا، اس طرح کہ اب یزدان کے بغل والی کرسی اس کی ہو گئی تھی۔ اس کے اتنے نزدیکی کا ہی سوچ کر ساشا کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ کیا لیں گے آپ لوگ؟ ان کے بیٹھتے ہی یزدان نے آداب مہمانی نبھائی۔ جو آپ کو پسند ہو، ساشا نے میک اپ سے سجی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ سنی نے ایک دم سے تھوک نگلا، گھبرا کر سونیا کا ہاتھ دبا کر جیسے اشارہ دیا کہ یہیں روک لے بچی کو، کہیں یہ بے عزتی نہ ہو جائے۔ سونیا نے بیچارگی سے کاندھے جھٹکے۔
وہ کیا سمجھائے جب کوئی آنکھیں رکھ کر بھی اندھا بن جائے۔ میں لنچ نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہوں تو بھی صرف اور صرف اپنی بیوی کی پسند کا۔ اپنی مخصوص سنجیدگی سے بول کر اس نے گردن موڑ کر سنی کو دیکھا۔ وہ بیچارہ خواہ مخواہ کسیانہ سا مسکرایا۔ کیا لوگے سنی؟ اس بار ڈائریکٹ سنی سے ہی پوچھا۔ ساشا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ سونیا نے بس تعصب سے اسے دیکھا۔ جو آپ کھلا دیں باس، ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے۔ سنی اب سنبھل کر مسکرایا۔ شاکر گلا کھنکھار کر سیدھا ہوا۔ یہ آنر میں دے رہا ہوں، دعوت میری طرف سے ہے، میں نے سوچا تم کو بھی اپنا ولیمہ کھلوا دوں، ادھر بھی لٹ کر جاؤں۔ شاکر کا بولنا تھا کہ ساشا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی یزدان نے بلایا تھا، لیکن شاکر نے بول کر مزہ ہی خراب کر دیا۔ یزدان نے بس اسے ایک نگاہ دیکھا تو وہ آنکھ دبا کر مسکرا دیا۔ پھر تو ہم دونوں ڈبل کھائیں گے، وہاں جا کر شامل نہیں ہو سکتے، ادھر ہی سے۔ سنی خوش دلی سے کہتا ہوا مینیو کارڈ اٹھا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لنچ آرڈر دیا جا چکا تو یزدان نے چند پر ادھر ادھر دیکھا۔ ولف کی حس جاگ چکی تھی، پھر کن پٹی ایک انگلی سے سہلائی اور پھر ذرا سی گردن ترچھی کی۔ لنچ شروع کرنے سے پہلے مس ساشا، وہ ایک دم سے بولا تو سب نے ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ ساشا کی نگاہیں جو اس کی نگاہوں سے ملی، بھوری آنکھیں ایسی ٹھنڈی برف تھیں کہ ساشا کا دل گھبرایا۔ جی، سارا اعتماد ڈھیر ہونے لگا۔ زبردستی مسکرانے کی کوشش میں دل پھیل کر سکڑ رہا تھا۔ اپنے کیمرہ مین سے اسی وقت کہیے میرے اور آپ کے فوٹوز لینا بند کر دے، برف سی آواز میں کہتے ہوئے اس نے ایک طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ ساشا یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن خون میں خون نہیں۔ وہی کیا، سنی اور سونیا بے بت سے ہو گئے تھے۔ ساشا سے ایسی امید جو نہیں تھی۔ شاکر نے بس ابرو جھکائے۔ اس کے سامنے لنچ پر ان لوگوں کو بلانے کا مقصد، یزدان کا مقصد صاف ہو گیا تھا۔ اب وہ پھیل کر بیٹھا آنے والے پل میں مس ساشا کے بے عزت ہونے کا مزہ لینے والا تھا۔ ادھر وہ اسی طرح برف سی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ ساشا کی نگاہیں جھکتی چلی گئیں، پیشانی بھیگی اور سانس الگ سینے میں پھنسا۔ یہ کیا ہے مس ساشا؟ اس نے چند فوٹوز جیب سے نکال کر ساشا کے سامنے رکھ دی۔ ساشا کی رنگت اور فک ہوئی۔ وہ وہی فوٹوز تھیں جو اس نے سمن کو سینڈ کی تھی جب وہ ایئرپورٹ پر ساتھ تھی، جب سنی کی شادی میں کسی نہ کسی لمحے میں اس کے آگے پیچھے پھرتے ہوئے مہارت سے اتار لی گئی تھی۔ سنی اور سونیا کا منہ کھل گیا۔ بس ایک شاکر تھا جو بچا ہوا جوس خون پی رہا تھا، ہر لمحے کو انجوائے کر رہا تھا۔ ادھر یزدان کی آواز دھیرے دھیرے غراہٹ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ کس نے اجازت دی آپ کو کہ میرے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی کوشش کریں؟ آپ یہ کر کے میری بیوی اور میرے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ایک دم سے سر جھٹک کر ہنسا، تمسخر اڑاتی ہوئی ہنسی۔ ساشا نے نگاہ اٹھائی۔ اس سے کوئی اولڈ طریقہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سر جھٹک کر ایک بار پھر اس کی وجہ چہرے پر سرد پن چھا گیا تھا۔ اب جو دیکھا تو سرد نگاہوں میں اس قدر سختی تھی کہ ساشا کی نگاہیں پھر سے جھک گئیں۔ میں بہت پہلے سے نوٹ کر چکا تھا کہ آپ ایسے ہی کوئی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، مگر آئی ڈونٹ کیئر کہ کوئی دوسرا کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا سازش کرتا ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے تھما۔ اور جانتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یزدان غازی خانزادہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمن اور یزدان کوئی عام تعلق رکھنے والے افراد نہیں ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے عام سے محبت نہیں کی، ایک ساتھ آگ کا دریا پار کیا، ہم ایک دریا پار کر کے ہم ایک ہوئے ہیں۔ اب جو بولا تو آواز میں غراہٹ کے ساتھ عشق کی سربلندی کا فخر بھی تھا۔ ساشا کا دل کٹنے لگا، خون رسا یا لہو بہا، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ سنی اور سونیا کی نگاہوں میں احترام کے ساتھ توصیف اتری، مگر شاکر نے نگاہیں چرا لیں۔ ایک ساتھ آزمائشیں دے کر ہم دونوں عشق کی ذات بنے ہیں۔ نہ یزدان خانزادہ کے ساتھ کچھ نارمل رہا تھا، نہ سمن خانزادہ کے ساتھ۔ ان دونوں کے نفس نے کبھی بھی کسی غیر عورت اور مرد کے لیے انہیں اکسایا ہی نہیں۔ ہمارے اندر کبھی کسی غیر کے لیے کوئی خواہش جاگی ہی نہیں۔ ہم دونوں کے دل دھڑکے تو بس ایک دوسرے کے لیے، خواہشات نے گھر بنایا تو صرف ایک دوسرے کے لیے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور عشق اس کی ذات پر نازاں تھا، محبت اس کے قدموں کو چومے، چاہتے ان کی دیوانی ہو جائیں۔ اور آپ ایسے دو انسانوں کے بیچ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ایک بار پھر استہزائیہ مسکرایا۔ سمن کی بات چھوڑتا ہوا ہوں، اپنی بات کہتا ہوں۔ میرے دل میں بس ایک لڑکی کے لیے نرم جذبات ہیں، بس میرا نفس اسی کے لیے سر اٹھاتا ہے، میری خواہش بس اس کے لیے تڑپتی ہے، میری آنکھیں بس اسے دیکھنے کے لیے پیار سے اٹھتی ہیں، میری طلب بس اس کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اس کے بعد مجھے جاننے والے سب کہتے ہیں کہ میں ایک پتھر صفت انسان ہوں۔ مجھے پانے کی خواہش اپنے دل میں پال کر ٹکرانے والے نہ خود کو زخمی ہی کیا ہے، تباہ کر لیا، اور میرے خیال سے شاید آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بار اسی انداز میں بولتے ہوئے وہ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھا کر کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ ساشا کا دل پارا پارا ہو گیا۔ بھوری آنکھوں میں کوئی اپنی چاہت جگائے تو بھی کیسے، جب ان آنکھوں میں کسی اور کی چمک ابھرتی ہی نہیں ہے۔ ادھر سنی اور سونیا جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی، ایسی شرمندگی تھی کہ سر بھی نہیں اٹھ رہے تھے۔ شاکر ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ایک آخری بات، وہ ایک بار پھر بولا، میں صرف کسی کو ایک بار اور آخری بار ہی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، اپنے دل کو کسی بھی مرد کی خواہشات سے سجا لیں، جس کے پیچھے بھاگیں۔ آئی ڈونٹ کیئر، بٹ یزدان غازی خانزادہ وہ شخص ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
اس بار اس کی آنکھوں میں ایسی درندگی ابھری کہ بے اختیار ساشا نے ڈر کے پیچھے کی طرف ہو گئی تھی۔ چلیں اب، شاکر سے کہا۔ ایک قدم بڑھا اور جیسے کچھ یاد آیا، کچھ ایسی عورتوں سے پالا پڑا تھا کہ یزدان خانزادہ ایک لمحے کو سوچ کر پھر سے مڑا۔ مس ساشا، اس نے پکارا اور ساشا نے مشکل سے اسے دیکھا۔ اس بار سنی کی وجہ سے میں یہ غلطی نظر انداز کر دیتا ہوں، مگر اس بار تھم کر وہ دونوں ہتھیلیاں ٹیبل پر رکھ کر ذرا سا جھکا۔ میری بیوی کو تکلیف دینے والوں کی میں زندگی برباد کر دیتا ہوں، اسے جیتے جی زندہ لاش میں تبدیل کر دیتا ہوں، اب چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا ذہنی۔ آئی ایم شیور کہ آپ ان افراد میں شامل نہیں ہونا چاہیں گی۔ وہ راہٹ نما آواز نے سارے منظر میں وحشت سی گھول دی۔ کمان شاکر، ہمیں دیر ہو رہی ہے، شاکر سے کہا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ ان سب کی نگاہوں سے دور ہو گیا۔ شاکر بھی مڑا کہ سنی اس سے بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایم سوری شاکر، باس سے میری طرف سے معافی مانگ لینا، وہ سچ میں شرمندہ ہو رہا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا مردوں کے ساتھ انجوائے کرنے والی ساشا یزدان خانزادہ کی محبت میں پاگل ہو جائے گی۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، باس تم سے ناراض بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اگر وقت نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ وہ سنی کا کاندھا تھپکتا ہوا بہت تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر ادھر ہی بڑھ رہا تھا جدھر یزدان نکل کر گیا تھا، مگر کانوں میں ابھی یزدان خانزادہ کی کچھ دیر پہلے کہی گئی بات کا اثر دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ شاکر نے بے ساختہ شرٹ کی جیب میں پھنسا کالا چشمہ نکالا اور اپنی آنکھوں پر چڑھا لیا۔ فی الحال آنکھیں ہر جذبات کا ترجمان بننے سے چھپ چکی تھی، شاکر عباس کے وہ جذبات جن کا بھید کبھی کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ قدم اپنی سرزمین پر پڑے ہواؤں نے خیر مقدم کیا اور ان دونوں نے گہری اور آسودہ سانس سینے میں اتار لی تھی۔ یہاں سے گئے تھے تو چند قرض کے ساتھ، گردن پر ندامت کا بوجھ تھا، محبتوں کا درد تھا، مگر اب جو واپس آئے تو سینے میں بس ہر زخم کا مرہم وقت بن چکا تھا۔ قدم قدم ساتھ چلتے ہوئے دونوں کے کاندھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک سفری بیگ کاندھے پر ٹکائے ہوئے وہ دونوں ایئرپورٹ سے نکلے۔ اپنی شہر پر بھی سردی کی دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن نظارے بے رنگ نہ تھے۔ جب ان دونوں کی نگاہ کچھ فاصلے پر کار سے ٹیک لگا کر کھڑے وجدان صاحب پر پڑی، شاکر ایک دم سے ٹھٹکا، قدم سست ہوئے، انداز ڈھیلا پڑتا کہ یزدان نے بازو تھام لیا۔ وہ خود آئے ہیں تو اس کا مطلب تمہاری پیشی ادھر سے ہی شروع، پہلے باپ سے نمٹ لو، اس کے بعد کے تو مرحلے طے ہی کرنے ہیں۔ اس کا شانہ تھپکا، ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے اور پھر ایک آنکھ دبا کر وہ اس سے آگے نکل گیا۔ شاکر نے بس اپنے ولف صاحب کو گھورا، پھر سر جھٹک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ یزدان اس سے بھی تیز چلتا وجدان صاحب کے گلے لگ چکا تھا۔ مائی سن، مائی پرنس، انہوں نے اسے اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ پورے 1 سال بعد وہ اسے دیکھ رہے تھے، اپنے سینے سے لگا رہے تھے، وہ یہ خوشی محسوس کر رہے تھے جو صرف پرنس کے ہونے سے ملتی تھی۔ کیسے ہیں پپا؟ پوچھتے ہوئے اس نے جھک کر باری باری ان کے دونوں سامنے بھی جھومے تھے۔ اپنے پپا سے اسے ایسی ہی محبت تھی، ہمیشہ کی طرح تمہیں دیکھ کر ایک دم فٹ۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگا کر بھینچا، پھر نظر قریب آ گئے شاکر پر پڑی۔ السلام علیکم۔ وہ ان سے نگاہ ملانے میں جھجک رہا تھا، لیکن پھر بھی نگاہیں ملائے ہوئے تھا۔ انہوں نے یزدان کو خود سے الگ کیا اور 2 قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر وہ شاکر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام جواب دیا اور اسے اسی طرح سے اپنے سینے سے لگا لیا جس احساس کے ساتھ یزدان کو گلے لگا لیا تھا۔ آئی مسڈ یو ویری مچ مائی سن۔ اتنے ناراض ہوتے ہیں اپنے باپ سے؟ دونوں شانوں سے تھام کر شاکر کو اپنے روبرو کھڑا کرتے ہوئے پیار سے شکوہ کیا۔ باس پلیز مجھے اور شرمندہ مت کریں، میں ساری زندگی آپ سے شرمسار رہوں گا۔ بے ساختہ بولتے ہوئے گہری بھوری آنکھیں جھک گئیں تو وجدان صاحب نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر رکھا۔ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچے سے ناراض نہیں ہوتے، تم بھی میرے بچے ہو جس پر مجھے اپنے سب بچوں سے زیادہ فخر ہے۔ وہ سراپا محبت تھے، اس کی ہر بات کو بھلائے وہی پرشفقت مسکراہٹ، نہ جانے یہ کون سے رشتے کی کشش تھی کہ وہ بے اختیار ان سے لپٹ گیا تھا۔ وجدان صاحب حیران ہوئے، پھر ان کے بازوؤں نے اسے اپنے حلقے میں لے لیا تھا، ساتھ ہی سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے یزدان کو دیکھا، پلکوں کو خم دے کر اس نے سب ٹھیک ہو جانے کا اشارہ دیا تھا۔ وجدان کے چہرے پر سکون ہی سکون پھیل گیا، بڑی آزمائش کے بعد آخر کار وہ سرخرو ہو ہی گئے۔ ان کا سارا خاندان اب ایک جٹ تھا۔ آئی تھنک کہ آپ دونوں سسر داماد کو باقی کے گلے ملنا اب گھر چل کر لینا چاہیے، یزدان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے شاکر کے پشت تھپکی تو وہ ترنت وجدان صاحب سے الگ ہو گیا۔ انہوں نے گردن گھما کر مصنوعی سنجیدگی سے یزدان کو دیکھا۔ یہ میرا داماد بعد میں ہے، بیٹا سب سے پہلے ہے، ہماری محبتوں پر روک مت لگاؤ۔ کہتے ہوئے انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر شاکر کو خود سے لگایا بھی۔ تم اب میری جگہ لے رہے ہو؟ یزدان نے اس بار آنکھیں چھوٹی کر کے مسکراتے شاکر کو گھورا۔ میری اپنی جگہ پہلے ہی سے فکس ہے۔ اس بار وہ اپنے مخصوص اعتماد سے گردن اکڑا کر بولا تو وجدان صاحب زور سے ہنس دیے۔ یزدان نے بس گھور کر وجدان صاحب سے کار کی چابی لے لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، شاکر بغل میں بیٹھا تھا اور بیک سیٹ پر بیٹھے وجدان صاحب ان دونوں سے عام سے باتیں کر رہے تھے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ دادی، شانی، سمی، انو اور دعا۔ آخری نام پر شاکر نے شیشے کے پار دیکھنا شروع کر دیا۔
فرض پورا کیا مگر اس قرض کا کیا جو محبت کا چکایا ہی نہیں۔ اس ایک سال میں اس نے اسے سوچا تو بہت، تنہائی میں وہ بہت یاد آئے، دل تڑپا بھی، مگر گھر سے جو قسم لے کر نکلا تھا وہ پوری کر کے ہی واپس آیا تھا۔ گھر پہنچ کر سب کی خیریت دریافت کر لینا۔ تمہارے بیٹوں نے اگر تمہیں مہلت دی تو، وجدان کی آواز میں پیار ہی پیار تھا۔ تمہارے بچے ہیں، شرارتی تو ہو ہی نہیں سکتے، بٹ اب جو تم سے ملیں گے تو تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تمہیں معلوم ہے یزدی، انہوں نے ہم سب کے ساتھ رہتے ہوئے بس تمہاری فوٹوز دیکھ دیکھ کر سب سے پہلے پپا کہنا شروع کیے، اور وہ خوشی خوشی اسے ایک سال میں ہوئے سارے واقعات، بچوں کی سب باتیں، سب کچھ بتا رہے تھے، سوائے ایک بات کے جس کی خبر شاکر کو گھر چل کر ہی لگنی تھی کہ قدرت نے اس کے لیے بطور انعام کیا بخشا تھا۔ دوپہر کی وہ سات دھند میں لپٹی ہوئی تھی، دھوپ کی تمانیت میں ٹھنڈک سے محسوس ہو رہی تھی، ایسی ہی ٹھنڈک جیسے کمشنر وجدان کے بنگلے کے مکینوں کے تپتے جلتے دلوں میں اتر آئی تھی۔ ہر دل شاد تھے، ہر آنکھ خوشی کے احساس سے نم تھی۔ آج ان کے لیے عید کا روز تھا۔ لاؤنج سے آتی ہوئی آوازیں، ہنسنے بولنے کی صدائیں، خوشی کی کیفیت میں مبتلا دلوں میں سے دو دل ایسے بھی تھے جو اپنی اپنی بے قراری چھپائے ہوئے تھے۔ ایک یزدان کا دل تھا اور دوسرا شاکر کا۔ سب سے معلوم ہو چکا تھا کہ دعا کا ضروری ٹیسٹ تھا تو وہ میڈیکل کالج گئی ہوئی تھی۔ دل کی یہ تمنا تھی کہ وہ اسے دیکھے گی تو ہیزل بھوری آنکھوں میں کون سا رنگ اترے گا۔ فی الحال تمنا ہی تھی، اب اتنا بے صبرا بھی نہیں ہوا تھا کہ سب کے درمیان سے اٹھ کر بیوی کو دیکھنے لینے بھاگا جائے۔ اس لیے اطمینان سے وہیں سب کے درمیان بیٹھا سب کے محبتوں کو محسوس کر رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب ویسا ہی تھا جیسا چھوڑ کر گیا تھا۔ ادھر یزدان کی بھوری آنکھیں چوری چوری محبوب کو دیکھ کر سیراب ہوتی سمن کی بے رخی بھی محسوس کر رہی تھی۔ نارملی سلام دعا کر کے وہ بار بار نگاہوں سے دور ہوئی جا رہی تھی، کبھی کچن میں، کبھی آہل یا آبس کے کام سے، اور یزدان سب سمجھتا تھا۔ بس خاموشی سے سب کے درمیان بیٹھا اپنے دل کو سمجھا رہا تھا کہ ابھی ٹھہر جا میری دل، تجھے دل بھر کر سیراب کرتا ہوں، بس ایک بار صنم گرفت میں تو آ جائے۔ ہاں تو بھائی، آپ نے ہمیں سرپرائز کیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں۔ صبا کی خوشی سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ شاکر کے بازوؤں کو تھامے وہ جو بولی تو اس نے بس پیار سے اس کا گال تھپکا۔ ایسا سرپرائز تم مجھے بھی دو گی یا میں اس کی حسرت میں 2-4 اور سرپرائز دینے والی کو لے آؤں؟ مرتضیٰ کی شرارت پر وہ شرم سے سرخ بھی ہوئی اور غصے سے اسے آنکھیں بھی دکھائیں۔ سب کے درمیان ایسی شوخی پر کر ہی کیا سکتی تھی؟ لا کر دکھاؤ تو تمہارا سر گنجا کر دوں گی۔ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں بڑی کر کے ڈرایا اور پھر انم کو اشارہ دیا۔ وہ پرجوش سی اٹھ کر بھاگی۔ شانی اور سعدیہ بیگم مسکرائیں۔ بس اتنی سی سزا؟ پھر لے ہی آتا ہوں۔ مرتضیٰ اب بھی اسے چھیڑنے کے موڈ میں ہی تھا۔ صبا بری طرح سے اسے گھورنے لگی۔ مت کر میرے بھائی ایسا، پتہ چلے گنجا بھی ہو جائے اور سرپرائز والی بھی نہ ملے۔ نصر نے جھوٹی سنجیدگی سے مرتضیٰ کا کاندھا تھپکا تھا۔ ارے بھائی، لڑنا جھگڑنا ہوتا رہے گا، شاکر کو تو ملوا دو۔ اسی بار وجدان مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے تو شاکر کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ ذرا سا یزدان کی طرف دیکھا، اس نے بس کاندھے اٹھائے، پھر ادھر دیکھنے لگا جدھر انم کے ساتھ سمن آ رہی تھی، گود میں بے حد پیاری سی گڑیا لے کر۔ شاکر کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی تھی۔ ان سے ملے شکو صاحب اور پہچانے کہ یہ کون ہے۔ 3 ماہ کی بچی کو لیے ہوئے سمن اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ باس، ایک اور بچی کہیں چھپا کر رکھی تھی کیا آپ نے؟ وہ کچھ بے چین، کچھ الجھا اور دھڑکتے دل کو سنبھالے مسکرا کر یزدان کو دیکھنے لگا۔ یزدان نے آہل کو اپنے گود سے اتارا اور ذرا سا آگے ہو کر سمن کی گود سے سوئی ہوئی بچی کو لے لیا۔ سب کا دھیان اس کی طرف تھا، ورنہ وہ سمن کے کان میں سرگوشی ضرور کرتا۔ بچ کر کہاں تک جاؤ گی؟ مگر نگاہوں سے ضرور یہ پیغام دے دیا تھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ یزدان مسکراتے ہوئے الجھے مگر بے چین سے شاکر کی طرف مڑا۔ یہ میری پیاری سی گڑیا ہے، طوبہ شاکر خانزادہ۔ شاکر کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی اور پھر سب نے دیکھا کہ شاکر کا رنگ بدلا تھا۔ وہ شوق سا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھا، پھر کسی کو بھی دیکھے بغیر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شاکر رک، اسے جانے دے شانی، وہ دعا سے ملنے جا رہے، خوشی خوشی دونوں واپس آئیں گے۔ یزدان نے شانی سے بہت ہی اطمینان سے کہا تھا۔ وجدان نے جو اسے دیکھا تو اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں انہیں تسلی دی۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ پپا، پپا، اپنے خیالوں سے نکل کر سب نے چونک کر آہل کو دیکھا۔ وہ یزدان کے گھٹنے دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کی گود میں چڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے فوری اسے گود میں بٹھا لیا، لیکن اتنے میں کہاں تسلی تھی، دوسرے بازوؤں میں سنبھالی گئی طوبہ کو اس نے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اسے گود سے اتار دیں اور بس اسے لیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ آہل کو حصہ داری بالکل نہیں پسند، پتہ نہیں کیسے آبس کو برداشت کر لیا تھا۔ اپنی گود میں بیٹھے آبس کے گال چھوتے ہوئے مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے یزدان کو دیکھا۔ یزدان نے آبس کو دیکھا، ہو بہو اس کے جیسا ہی، بس آنکھیں اس کی ماں والی تھیں، اور آہل سراپا اس کے جیسا، بس اس کے گال پر ماں جیسے ڈمپل پڑتے تھے۔ آہل ادھر آؤ، سمن نے پیار سے پکارا۔ نہ نہ، جتنا بول سکتا تھا اتنا بول کر اس نے ایک بار پھر طوبہ کو دھکا دینا چاہا تھا۔
دے دیں بھیا مجھے، آہل صاحب کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتے۔ زبانی طوبہ کو گود میں لے کر آہل کے گال بھی پیار سے نوچے، مگر اسے کہ پیار پسند نہیں آیا۔ منہ بنایا تو سعدیہ بیگم بولی، یزدان کا سارا غصہ، ضد، سنجیدگی آہل نے چرا لی ہے، اور نرمی اور پیار آبس میں۔ سعدیہ بیگم نے پیار سے باری باری اپنے یزدان کے بچے دیکھے۔ اللہ ابھی ان پر مہربان تھا جو ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں اپنے خاندان سے جڑا ہوا رکھا تھا۔ دادی بس غصہ ہی غصہ ہیں، ان میں نرمی اور پیار مجھ سے لیا ہے آبس نے۔ سمن کب تک خاموش رہتی، آخرکار زبان سے پھسل ہی گیا، مگر سب کی ہنسی پر فوری زبان دانتوں تلے دبائی۔ چپکے سے یزدان کو دیکھا، پھر اس سے بھی تیزی سے پلکیں جھکا لی۔ بھوری آنکھوں کی تپش سے بھلا کالی آنکھوں کی ناراضگی کا کیا مقابلہ؟ مگر ادھر تو دادی کو جلال آ گیا، پوتے کی شان میں جو گستاخی ہو گئی تھی۔ اے بیٹا اب ایسی بھی ناشکری تو نہ بنو، کب میرا پوتا غصہ دکھاتا ہے؟ ایسا نرم ہے میرا یزدی، کبھی جو تمہاری زبان پر ڈانٹ بھی دے۔ دادی ایسے حسرت سے بولی جیسے بڑی تمنا تھی یزدان کو بیوی کو ڈانٹتے دیکھنے کا۔ روم میں آ کر دیکھ لیں، سب پتہ چل جائے گا آپ کا پوتا کتنا نرم مزاج ہے۔ سمن دل میں سوچ کر جلی بھنی یزدان زیر لب مسکرایا۔ دادی لگتا ہے آپ کو سمی کو ڈانٹ پڑوانے کی بڑی حسرت ہے۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتی انم نے ان کو چھیڑ دیا، اسے ہی کیا، تم سب کو ڈانٹ پڑے تو مجھے چین پڑے۔ ایسی تیز دھار زبانیں اور میرے پوتوں کی نرم مزاجی، بیویوں کے معاملے میں سب وجدان پر چلے گئے ہیں۔ وار اپنے پرانے رنگ میں آ گئی تھی۔ وجدان نے یزدان کو دیکھا اور یزدان نے انہیں، ان کا کوئی علاج نہیں۔ باپ بیٹے نے سوچ کر کاندھے اٹکائے، مگر شانی ہی کیا، وہ تینوں بھی چپکے چپکے کھسک لی تھی، اس سے پہلے کہ سعدیہ بیگم اپنے پورے رنگ میں آ جائیں۔ ادھر مرتضیٰ اور نصر کو موقع مل گیا تھا، خوب بڑھا چڑھا کر وہ اپنی اپنی معصومیت سعدیہ بیگم سے بیان کرنے لگے تھے۔ ان کی دبی دبی ہنسی، سعدیہ بیگم کی کبھی چلی بنی باتیں، کبھی ان کو جھڑکنا۔ لاؤنج میں اچھی خاصی رونق لگ چکی تھی، اس پر سے بچوں کی اپنی زبان۔ کمشنر وجدان کے لاؤنج میں زمانے بعد بس خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں ابھی آتا ہوں۔ یزدان سب کو وہیں ہنستا بولتا چھوڑ کر سیدھے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سمن کو اس نے ادھر جاتے دیکھا تھا، یہ موقع وہ کیسے ہاتھوں سے نکلنے جانے دے؟ دل بے قرار کو بھی تو حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بے قراری پر چند چھینٹے راحتوں کے برسا لے۔ پھرتی سے سیڑھیاں پار کی اور تیز تیز چلتے ہوئے سیدھا وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ ٹھیک جب وہ اندر آیا، اسی لمحے میں سمن جو ڈریسنگ سے کپڑے لے کر نکل رہی تھی، اس کی نگاہ صورت سے اندر آتے یزدان پر پڑ گئی، اور پھر اس سے بھی تیزی سے فوری اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ اس سے بھاگنے اور بچنے کا عمل، یزدان کی پیشانی پر لکیریں پڑ گئیں، بھوری آنکھوں میں غصہ چھلکا، اور دوسرے لمحے وہ ڈریسنگ کے دروازے کے پاس آ کھڑا تھا۔ دروازہ کھولو سمن۔ دروازے کے باہر وہ دانت پر دانت رکھ کر بولا، اس کی ساری بہادری کو اپنی حرکتوں سے ختم نہیں کیا تو وہ اس کا بادشاہ سلامت نہیں۔ نہیں کھولوں گی، پہلے آپ جائیں یہاں سے۔ دروازے سے پشت ٹکائے وہ نڈر بنتی بولی، ورنہ دل تو دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑنے کے لیے کہ در پہ تھا۔ اگر اس کے ہتھے چڑھی تو وہ کیا اس کا حشر کرے گا، خود سمن کو معلوم تھا۔ باہر موجود یزدان نے جبڑے تانے، سمن تم مجھے اچھے سے جانتی ہے، میرے آگے تمہاری کبھی نہیں چلی ہے، مجھ سے میرے جذبات سے کھیلنے کی کوشش بھی مت کرو۔ آواز کی سنجیدگی سے سمن کا دل سست ہوا، سانس رکا، مگر اپنے اس جذبات کا کیا کرتی جو مجروح ہوئے تھے۔ میری نہیں چلتی تبھی تو میرے دل کو اجاڑ دیا آپ نے۔ آپ کا کیا دل نہیں کانپا میری محبت میں بٹوارا کر کے؟ اس لمبی چڑیل کے ساتھ فوٹوز لیتے ہوئے تب آپ کے جذبات کہاں سو گئے تھے؟ بولتے ہوئے آواز رند بھی گئی تھی۔ یزدان نے آنکھیں بند کی۔ کوئی ایسا پاگل بھی ہوتا ہے؟ یہ سزا تھی یا جزا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں رہی تھی۔ جائیں، چلے جائیں اس کے پاس، میرے دل کے ہر زخم بس آپ کو دعا ہی دیں گے، آپ اس کے ساتھ خوش رہیں، مگر مجھے یہ زخم مت دیں، میرے سامنے مت آئیں۔ آواز گیلی ہوتی جا رہی تھی، یزدان کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ باہر نکل کر بات کرو، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ اس بار آواز میں سختی در آئی۔ نہیں نکلوں گی، نہیں نکلوں گی، یہیں اپنی قبر بنا کر رہوں گی، اور دیکھ لینا چڑیل بن کر پھر آپ کے سر پر آفت مچاؤں گی۔ رومانس بھی نہیں کر پائیں گے میری سوتن سے، ایک بھی کس نہیں کرنے دوں گی۔ یزدان نے دانت پیسے، اب بہت ہو گیا۔ اوکے، تم یہی چاہتی ہو نا، دروازہ توڑتا ہوں اور میں، اور غصے میں وہ سچ مچ کا دروازہ توڑ دیتا کہ اسی وقت ڈور پر دستک ہوئی تھی۔ لب بھینچ کر اس نے بس ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر کہا، یس، اندر آ جاؤ، اس نے کہا، اور دروازہ کھول کر مرتضیٰ کا سر اندر آیا تھا۔ اس نے اسے گھورا تو وہ چہرے پر بے چارگی سے جا کر پورا کا پورا دروازہ کھولتا اندر آ گیا تھا۔ جی، وہ بھیا جی، اس گھر میں مجھ سے نڈر کوئی اور نہیں تو مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اپنی شرٹ میں روڑتا، دانت نکالتا یزدان کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ضرور کچھ باتیں اس کے کان میں پہنچی تھی۔ اس نے اس فتنے کو گھورا، پھر گردن گھمائی۔ مرتضیٰ کی آواز سن کر میڈم ڈریسنگ سے نکل آئی تھی۔ کپڑے میں نکال چکی تھی، بس آ رہی تھی۔ یزدان کو سرے سے نظر انداز کر کے وہ مرتضیٰ سے کہتی اس کی سائڈ سے بچ کر نکل کر جاتی کہ اس سے پہلے یزدان نے اس کی کلائی جکڑ لی اور اپنی طرف کھینچ کر اس سے بھی صورت سے اس کی کمر کو جکڑ کر اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینا۔ پھر یہ کپڑے لو، اور خبردار جس کے بعد تم آبس کے کپڑے لینے یہاں آئے تو تمہاری ساری بہادری کا حشر بگاڑ دوں گا۔
کپڑے مرتضیٰ کی طرف اچھال کر سنجیدگی سے کہا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں جو اسے دھمکی دی، اب مرتضیٰ کی تا قیامت ہمت نہیں پڑ سکتی تھی کہ وہ اپنے بھیا کو ڈسٹرب کرنے کو سوچ بھی سکے۔ وہ تیزی سے سر ہلا کر فوری کمرے سے نکلا، اس سے پہلے کہ بھائی صاحب بتیسی دکھا دینے پر دانت ہی توڑ دیتے۔ مرتضیٰ جھٹ سے نکلا، دروازہ بند ہوا اور ادھر وہ غصے سے اس کی گریب سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یزدان آپ اتنے بے شرم کب سے ہو گئے؟ ضرور اس بے شرم لمبی چڑیل۔ باقی کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی گھٹ کر رہ گئے تھے۔ ایک بار پھر اس کی ساری آواز، ساری آہوں کو اس نے اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا، اسی شدت بھری چاہتوں کے ساتھ جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ ولف کی شدت لمس سے متعارف ہوتے ہوئے اب حواس کہاں کامل رہ سکتے تھے؟ اس کے وجود میں اس قدر کھو جائے گا، پھر وہ اپنا وجود بھی گم کر بیٹھے گی۔ پل پل سمن کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے قدم بیڈ کی طرف بڑھے تھے۔ وہ نشہ تھی جو سر چڑھ کر بولتا تھا، جس سرور میں وہ اپنی شخصیت کے ہر رنگ کو بھول کر بس عشق کے رنگ میں رنگ جانا تھا۔ پورے ایک سال وہ کس طرح ان لبوں کے جام سے محروم رہا تھا، وہ ساری بےتابیاں اس کے ہونٹوں پر درج کرتا سمن کی سانسیں خون خون پی رہا تھا، اور وہ اس کی بےتابی کو سہتی بس دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے لگاتار اس کے کاندھے پر برسائے جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے لیے ہوئے نرم بستر پر گرا۔ یزدان کے سارے وجود کا بوجھ نازک وجود پر چھایا ہوا تھا، اور وہ مچل مچل کر بس گھٹی گھٹی سی آواز میں احتجاج کر رہی تھی۔ ہونٹوں سے لے کر یزدان کے ہاتھوں کی سرکشی نے سمن کی ساری مزاحمت کی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ وہ بس بے بس ہوتی جا رہی تھی، اتنی بے بس کہ مرمری باہیں یزدان کی گردن پر لپٹتیں اور وہ خود بیل بن کر اس کے وجود کا سہارا تلاش کرنے لگی تھی۔ وہ ساحر تھا، اس کا دل کیا، روح کیا، وجود کیا، سب کچھ نچھاور ہو جانے کے لیے بارشوں کی طرح برسنے لگتا۔ کچھ یہی حال یزدان خانزادہ کے دل و جان کے تھے۔ وہ سرور تھی یا نشہ ہے؟ کیسا عجیب خمار! ابھی تک تم مجھ سے چہرہ چھپا رہی تھی، میری نگاہوں کو سیراب نہ کرنے کی کوشش کی تھی نا؟ اب میں تمہیں سب سے نگاہیں چرانے پر مجبور کر دوں گا۔ گردن پر جگہ جگہ پھرتے ہونٹوں کی گستاخی سے سمن کا سارا وجود سرخ ہوا جا رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں! ایک بار پھر اپنے سارے حواس جمع کر کے اس نے یزدان کے بالوں کو ہی کھینچ دیا۔ اس نے سر اٹھایا، کالی آنکھوں میں گلابی سرمستی کو دیکھا اور اپنی باہوں سے آزاد کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صرف بیٹھا نہیں، سمن سے رخ موڑ کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ عجیب حال دل تھا، عجیب جذبات تھے جو چھڑتے بھی ہیں اور دریا بہنے سے پہلے اتر بھی جاتے ہیں۔ بستر پر لیٹی سمن کو اب غصے کے ساتھ ساتھ رونا آنے لگا۔ کچھ لمحے یوں ہی اس کی پشت کو گھورنے کے بعد جھٹکے سے اٹھی، بالوں کا جوڑا بنایا اور بستر پر گرا دوپٹہ جھپٹ کر اٹھا کر وہ تن فن کرتی پورے غصے سے تیزی سے کمرے سے نکل جاتی کہ ہلکی سی کلک کی آواز پر سمن نے مڑ کر فوری بیڈ کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور بغیر اب یزدان کی مرضی کے اب یہ دروازہ کھلنا نہیں تھا، اور اس کے انداز بتا رہے تھے کہ کھولنے والا بھی نہیں تھا۔ لاک کھولیں! مڑ کر چڑھی چتون سے اسے گھورا۔ یزدان نے ہونٹوں کے انگاروں سے نگاہ پھیری۔ تم اب اس بیڈ روم میں میرے ساتھ ہی نکل کر نیچے جاؤ گی؟ وہ اطمینان سے بستر پر سے اٹھا اور اپنی شرٹ کے باقی بچے بٹن کھولتے ہوئے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کپڑے نکالو میرے، غصے سے خود کو گھورتی سمن سے کہا اور شرٹ اتارتا وہ شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ گردن سے لے کر سینے تک پر سمن کی ناخنوں کی خرون سے پڑ گئی تھی۔ ضرور دیتی خراش، بلیوں والی ساری کوالٹیز ہیں تم میں، ویسے ہی پنجے مارتی ہے۔ وہ ہولے ہولے ان گلابی خراش پر انگلی پھیرتا سمن سے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ تو بھڑک ہی گئی تھی، جیسے تن پن کرتی گئی تھی ویسے ہی تن پن کرتی شیشے کے قریب آ گئی، اور آپ نے ولف بن کر ساری حرکتیں ان کی جیسے ہی شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں کیا حال کی ہے میری گردن کا۔ جو ناراضگی سے اپنی گردن اس کے سامنے کی، یزدان کی آنکھوں میں مدہوشی سے کھلی، ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور ناراض محبوب کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ اوکے، میں تمہیں مرہم لگا دیتا ہوں، تم مجھے لگاؤ۔ مرہم سے بولتے ہوئے وہ ہولے سے جھکا اور سمن کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مرہم بننے کی کوشش اور سمن کے دل میں نرم پھاڑ سی بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے تن من پگھل کر یزدان کے ساتھ میں ڈھل جاتا، اس نے اس کے سینے پر ہتھیلی رکھ کر دور دھکیلا۔ نہیں لگاؤں گی، جائیں اپنی اس لمبی چڑیل سے لگوائیں، پوری ناراضگی سے کہتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ مچلتے دل کو سنبھالنے کی دل فریب کوشش، وہ ہلکے سے مسکرایا، سمن کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اچھا نہیں لگے گا اس سے مرہم لگاؤں؟ کیا سوچے گی کہ میری پہلی بیوی کتنی جنگلی ہے؟ وہ ویل مینرڈ ہے۔ اب تو دل کو تڑپانے کی کوششیں وہ بھی شروع کر چکا تھا۔ سزا کا انتخاب اس نے خود کیا تو وہ کیا کرے؟ لیکن سمن کا منہ صدمے سے کھلا، پھر اس کی بات پر اس قدر آگ بھڑکی کہ اس نے یزدان کے کھلے سینے پر دانت کاٹ دیے۔ یہ ہوتا ہے جنگلی پن، اب شوق سے جا کر بتائیں کہ میں کتنی جنگلی ہوں۔ پورے غصے سے بول کر وہ مڑی، مگر اس سے پہلے ہی یزدان نے اس کی گردن کی پشت جکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے بھی تیزی سے اسے بیڈ پر لے کر آ کر گرایا تھا۔ سمن کی جان ہوا ہوئی، وہ بدلہ لینے میں کتنا ماہر تھا وہ خود جانتی تھی۔ اس وقت جو اس کی آنکھوں میں دیکھا، سمن کی بچی تو گئی، اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں، تیرا تو حشر ہی بگاڑ دے گا ولف۔ سوچتے ہوئے یزدان کو شرٹ اتارتے دیکھا تو وہ تھوک نکل کر اس کا سوکھتا حلق تر کرنے لگی۔ دیکھیں میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کی نا
تو میں پپا کو چینک چینک کر بلاؤں گی۔ بستر پر کھسکتے ہوئے وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی کہ اسدان کے انداز خطرناک تھے۔ کہو تو میں خود پپا کو بلا دوں اور پھر کہوں دیکھیں آپ کی بہو نے میرے ساتھ کیا کی ہے۔ اپنے سینے پر بنے دانتوں کے نشان دیکھے اور دونوں گھٹنوں کے بل بستر پر بیٹھا۔ سمن اس کی بات پر شرم سے سرخ ہوئی۔ کیسے پاگل ہے وہ، کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ میں آئنٹمنٹ لگا دیتی ہوں۔ اسے بچنے کے لیے کھسکتی اس پر بڑے پیار سے منمنائی۔ نو، پہلے مجھے تمہارے ہونٹوں کا مرہم چاہیے، پھر لوں گا اپنا انتقام۔ بھوری آنکھوں میں جب گستاخی اتری اور اس نے سمن کے دونوں پیر جکڑ کر اپنی جانب کھینچا، وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ دیکھیں مجھے درد دیا تو میں ساری زندگی نہیں بولوں گی۔ دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر ٹیکے ہوئے چہرے سے لے کر پاؤں تک اس کی نگاہوں کی سرکشی سے گلابی ہوئی جا رہی تھی۔ یزدان نے اس کی کلائی جکڑی اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی کلائیوں کو بستر پر ٹیک کر اس کے چہرے پر جھکا۔ تم شوق سے مجھے درد دو، شوق سے مجھ سے کھیلو، مگر ولف کی شدتوں کی تمہیں سہنا ہی ہوگا۔ اس کے عشق سے لے کر اس کے انتقام تک کو گرم سانسوں نے چہرے کو گھیر لیا تھا۔ سمن کی سانسیں بکھرنے لگی، بلکہ کس کر موند گئیں جب اس کی سانسیں اپنے دھڑکنوں پر محسوس کرنے لگی تھی۔ تبھی موبائل بجا اور موبائل کے رنگ سے تو جذبات کے سمندر کو ٹھہرنا ہی پڑا۔ سمن کو آہستہ سے الگ کیا، اس سے دور ہٹ کر بیٹھا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ فیصل کی کال تھی۔ اس نے ایک نظر سمن کو دیکھا، پھر دروازے کا لاک کھول دیا تھا۔ جاؤ تمہیں جانا تھا نا۔ اپنے لباس کو درست کرتی سمن نے تیزی سے اسے دیکھا۔ وہ موبائل لیے اسے جانے کو بول رہا تھا۔ میں نہیں جا رہی آپ کے کپڑے نکالنے۔ دوپٹہ اوڑھ کر اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف بڑھی کہ یزدان نے کلائی تھام لی۔ میں خود نکالوں گا، تم جاؤ۔ موبائل پھر سے بول رہا تھا۔ سمن کی تیوری چڑھی۔ ابھی تک خود گلے سے لٹکا رہے تھے، اب بھگانے کا فرمان اسے چڑیل کی کال ہے نا۔ آخر دل کا شک زبان پر آ گیا اور وہ جو ٹٹکی سمی، یزدان نے بھویں یکجا کر کے اسے گھورا۔ اتنی پیاری ہے وہ کہ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر تو وہ ضرور پاگل ہو گئی تھی۔ یزدان بری طرح سے بھنا گیا۔ ہاں کرنا چاہتا ہوں، اب جاؤ، جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ رخ موڑ کر شرٹ اٹھائی اور تیزی سے پہننے لگا۔ ادھر وہ کچھ دیر بس اسے گھورتی رہی، پھر دل دکھا، آنکھیں بھیگی۔ بہت ظالم ہے آپ، بہت ظالم۔ اتنا بول کر وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ عجیب مصیبت ہے، وہ ہڑبڑا کر موبائل سے فیصل کو کال ملا چکا تھا۔ سلطان کے بارے میں بات ہی تو وہ سمن کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پاگل۔ یزدان نے سر جھٹکا اور پھر فیصل سے بات کرتے ڈریسنگ میں گھس گیا تھا۔ تیری وفا وفا جانا، میری محبت کچھ بھی نہیں، تیرا درد درد ٹھہرا، میرے زخم کچھ بھی نہیں، تجھ میں انا سمندر جیسی، میرا مان کچھ بھی نہیں، تیرے غم غم ہوئے، میرے آنسو کچھ بھی نہیں، تیرا وجود سب کچھ جانا، کیا میری ہستی کچھ بھی نہیں۔ سرمئی شام کے سائے پھیلنے والے تھے کہ جب وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتے میڈیکل کالج کے آنی گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ قدم سست تھے اور دل بوجھل۔ آج جانے کیوں دل اتنا اداس سا کیوں ہو رہا تھا؟ آج وہ پھر سے کیوں اتنا یاد آ رہا تھا جس نے اسے یاد کرنے کی بھی شاید کبھی کوشش نہ کی ہوگی؟ کیا کبھی وہ یاد بھی نہ آئی اس پتھر کو؟ دعا کی ہیزل بھوری آنکھوں میں کرب سے اتر آیا، پھر اس نے سر جھٹک دیا اور پھر کلائی گھما کر گھڑی دیکھی۔ مرتضیٰ کا میسج آیا تھا، وہ 2 منٹ میں پہنچنے والا تھا۔ وہ جلدی سے سارے نوٹس وغیرہ سمیٹ کر ادھر گیٹ تک چلی آئی تھی، لیکن 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے اور مرتضیٰ کی کار کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے، مگر دور دور تک مرتضیٰ کی کار کا پتہ نہیں تھا۔ سب خیریت تو ہے، دل نے گھبرا کر سوچا۔ دائیں شانے پر ہینڈ بیگ کو اتار کر ابھی وہ اپنا موبائل نکال کر مرتضیٰ کو کال کرنے والی تھی کہ تبھی ایک بائک پوری رفتار سے آتی دکھی۔ دعا کو انجانا سا احساس ہوا، دل پوری طرح سے دھڑکا۔ ہینڈ بیگ ہاتھ میں تھا اور موبائل نکالنا یاد بھی نہیں رہ گیا تھا۔ بائک پوری رفتار سے چلتی اس کے قریب رکی اور ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اس کی کمر کو کھینچ کر اپنے سامنے بائک پر بٹھا چکا تھا۔ دعا تم ساتھ گئی تھی، بائک اسی رفتار سے پھر سے بڑھ چکی تھی اور وہ کالی لیدر جیکٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے کالے ہیلمٹ کے پیچھے چھپے چہرے کو شوق سا دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جہاں پر یہ دفن جان تھی وہ اسے زندہ سلامت اپنے آپ روبرو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانی پہچانی کلون سے لے کر مردانہ مہک سے آشنا تھی۔ دعا کے ساکت آنکھوں میں وہ دل بن کر دھڑکنے لگا۔ ادھر ان کے نینا کے کافرانہ حملوں سے نگاہ ملانے کی کوشش کرتا ہوا بائک بھی اسی رفتار سے چلا رہا تھا۔ شاکر ایک دوسرے میں پیوست لب آہستہ سے ہلے اور اس کا نام نکلا تھا۔ جی جانے شاکر۔ ایک ہاتھ بائک کے ہینڈل سے ہٹا کر اس نے ہیلمٹ کے وائزر اوپر کیا۔ گہری بھوری آنکھوں میں چمک ہی چمک تھی، روشن سی تھی محبت کے نور سے، مگر دعا کے دل کو یہ روشنی آگ جلنے جیسے تپش دینے لگی۔ جدائی کا داغ، کبھی نہ ملنے کا غم، اپنی تنہائی، سچکی کا درد و کرب، سب یاد کیا آیا، سارا غصہ عبور کر آیا۔ بائک روکو۔ ہیزل بھوری آنکھوں کی ساری کیفیت کو دیکھتے ہوئے شاکر کی بھوری آنکھوں میں ہنوز وہی کیفیت تھی۔ جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک دم سپیڈ اور بھی بڑھا دی، اتنی کہ وہ ڈر کر اس سے لپٹ ہی گئی۔ بیچ میں ہینڈ بیگ ہونے کے باوجود بھی اداس وجود کا لمس شاکر کے دھڑکنوں میں اترا تھا۔ بائک روک دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔
پوری طاقت سے اسے دبوچے ہوئے وہ مشکل سے اسے دیکھتے ہوئے چلائی، مگر آنکھیں خوفزدہ سے تھیں۔ چشم خالص حیرانی اسٹائل میں اس نے پلکوں کو خم دے کر کہا تھا، لیکن پھر سے بجائے بائک روکنے کے وہ سپیڈ فل کر چکا تھا۔ دعا کی بچی کھنچی جان نکل گئی تھی۔ اس بار وہ دونوں بازوؤں کو اس کی گردن میں لپیٹ کر اس سے اور بھی بری طرح سے لپٹ گئی تھی۔ شاکر پلیز سپیڈ کم کر دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس کر آنکھیں بند کیے ہوئے آواز ڈری ڈری ہونے کے ساتھ منت آمیز بھی ہو گئی تھی۔ کس قدر اڑیل تھا وہ دعا اچھے سے جانتی تھی۔ ایسا اکڑ تھا جو صرف پیار کی ہی زبان سمجھتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کیا ڈر میری جان؟ بس مجھ سے لپٹ کر ڈر کو دور بھگاتی رہو، دعا کے کان کے پاس بولتا وہ اسی رفتار سے بائک چلاتا رہا تھا۔ دعا نے بس لب بھینچ لیا، کچھ کہنا سننا فضول ہی تھا، اس لیے بس اپنے بچنے کی دعا کرتی اسی کی پناہ میں سمٹی وہ بائک رکنے کی دعا کر رہی تھی۔ وقت گزرا اور پھر بائک گیٹ کے اندر گھستی گئی اور پھر شاہراہ پر رک گئی۔ وہ ابھی تک بس اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ گھر آ گئے، آواز کانوں میں پڑی اور دعا نے پٹ سے آنکھیں کھولی، مٹھی میں دبی لیدر جیکٹ کو جھٹکا اور اسے تیزی سے بائک سے کود پڑی۔ اس نے آہستہ سے ہیلمٹ اتارا اور پھر دعا کی دھڑکنیں تھم گئی۔ سانس روکے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ حساب کتاب لے کر پھر جی بھر کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سیراب ہوں گے، کہتے ہوئے دعا کی کلائی جکڑی اور وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لایا تھا۔ لاؤنج میں لا کر دعا کو وہیں رکھے صوفے پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندھے منہ گری، پھر جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ نرمی سے گرمی تک کا سفر طے کرتا شاکر اب سنجیدہ تھا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ سیدھی ہوتے ہوئے وہ بس یہ دو جملے چینک کر ادا کر پائی تھی۔ شاکر نے ایک قدم کا فاصلہ سمیٹ کر انگارہ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری ساری نفرتوں کو خوشی خوشی سہ لوں گا، بس ایک سوال، بس ایک سوال۔ آواز سخت ہوئی اور آنکھیں سرد۔ تم نے میری بیٹی کی پیدائش کیوں مجھ سے چھپائی؟ کیسے تڑپ تھی اپنی بیٹی کے لیے، اور یہی بات دعا کے دل کو اور دکھا گئی۔ اس کی محبت کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی تو کیا ہوتا؟ کیا تم جیسا پتھر دل پگھل جاتا؟ اسے غصے اور نفرت سے کہہ کر اس نے اپنے سر سے اسٹالر کھینچ کر نکال دیا تھا، عبایا اتار کر پھینک دی۔ شاید غصے میں دماغ خراب ہوا جا رہا تھا۔ ادھر وہ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے ہوئے ہنوز اسی انداز میں تھا۔ بیٹی ہے وہ میری، میں آتا اس سے ملنے، میں آتا تمہارے پاس، ایک بار مجھے بتاتی تو۔ دعا اس بار جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور گہری بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہاں وہ تمہاری بیٹی ہے۔ بڑی تڑپ اٹھ گئی نا اپنی بیٹی کا سن کر، اور دوسرے کی بیٹی کو تڑپا کر تم جیسے مردوں کو تو سکون ملتا ہے۔ بہت چاہا آواز روندھنے نہ دے، بہت چاہا درد آنکھوں سے چھلک نہ جائے، مگر ساری کوششیں رائگاں گئیں اور دو موتی ٹوٹ کر گالوں پر بہہ جاتے کہ بے ساختہ شاکر نے بے ساختہ اپنی ہتھیلی پھیلا کر وہ دو موتی خاک ہونے سے بچا لیا۔ مٹھی بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ ہیزل بھوری آنکھوں میں تڑپ تھی، غصہ تھا، درد تھا، مگر اس کی باہوں میں سمٹ کر ہر غم کہہ دینے کی حسرت بھی۔ لیکن وہ شاکر کیا جو دل کو جھکنے دے؟ اپنی اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، ویسے بھی مشہور ہے مرد کو اولاد اپنی اور بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے۔ یہ جو رویا رویا سا چاند تھا اسے ستانے میں ہی تو شاکر کے دل کو تسلی تھی۔ اسے اس سے ایسی محبت تھی، روتی دعا نہیں، شیرنی کی طرح لڑتی دعا سے، جسے باہوں میں سمیٹ کر سنبھالنا اچھا لگتا تھا۔ ادھر دعا کے سارے بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی، آنکھیں رگڑی اور شیرنی کی طرح گھرائی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، سیم ٹو یو، میں تو ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں۔ کیسا پتھر صرف تھا وہ، دعا کے اندر آگ ہی آگ لگ رہی تھی۔ رونا بھی بہت آ رہا تھا، مگر اس جیسے پتھر سے اس سے پیار کی امید رکھنا ہی بے وقوفی تھی۔ اتنی اکڑ، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا شاکر عباس، خدا کرے کبھی تمہارا یہ غرور کوئی نہ توڑے، پر ٹوٹا نا تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دل ٹوٹے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دل کی تڑپ تھی یا پھر دل کا درد؟ تھک کر بولتی وہ وہیں صوفے پر ٹھہری۔ دل ٹوٹنا، شاکر نے سوچا، ایک درد اٹھا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ شاکر عباس تھا، کبھی ٹوٹے گا نہیں، کبھی کھلے گا نہیں۔ سنجیدگی سے خود کو غصے اور بے بسی سے دیکھتی دعا کی طرف دیکھا۔ میں نہ اپنے جانے پر شرمندہ ہوں، نہ تم سے کانٹیکٹ نہ کرنے پر نادم۔ میرا کام، میرا فرض مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ جنگ لڑتے ہوئے بیوی سے پیار سے بولوں، اسے امید کے دیے تھماؤں، مر جاؤں تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ بن جاؤں۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم بس میرا دل دکھا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی آخری بات کے اثر سے دعا کی آواز پھر سے بھیگی تھی۔ اور کچھ کیا کر سکتا ہوں؟ مثلاً یہ کروں کہ اب جب جاؤں تو تمہیں کال کر کے کہوں، ہاں میرا بابو شونا تھانا تھایا، بابو تم شونی، بابو تم شوئی، بابو تم لونا مت، میں پھر سے آ جاؤں گا۔ اف، دعا نے کس کر دانت پیس لیے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ ادھر وہ اسی طرح بولتا جا رہا تھا۔ پھر تم کہو، ہاں میرے شونا بابو، میں کھانا کھا رہی ہوں، ہاں بابو۔ اس کے آگے وہ بول ہی نہیں پایا تھا۔ وہ شیرنی کی طرح اٹھی اور وہیں صوفے پر پڑے کشنز اٹھا کر اسے مارنا شروع ہو گئی تھی۔ مگر وہ کھلاڑی اور وہ اناڑی، ایک بھی چیز اسے لگ نہیں رہی تھی۔ سب وہ کیچ کر کے دوسرے صوفے پر پھینک رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک کر وہیں صوفے پر ٹھہر گئی۔ بابو شونا، آپ صرف گولی چلا سکتی ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ آخری کشن کیچ کر کے وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرایا۔ دعا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دھاڑ سے اس پر گری۔
اس کی شرٹ سینے پر دبوچی اور وہیں سر رکھ کر فل آواز میں رونا شروع کر دیا. جانے کتنے آنسو تھے جو دل میں درد کی صورت میں جمع تھے، وہ آج سب بہا لینا چاہتی تھی. شاکر نے مسکرا کر اپنے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لے لیا. یہی تو دل چاہتا تھا کہ وہ روئے بھی تو بس اس کے سینے پر اپنا حق جتا کر. اسے باہوں میں سنبھالے ہوئے وہ کتنی ہی دیر بس اس کے سر کو سہلاتا، کبھی پشت سہلاتا، کبھی جھک کر سر چوم لیتا. ہر انداز پیار بھرا تھا، اتنا اپنا احساس دلاتا تھا. دعا کے چلتے تپتے دل پر محبت کا احساس مرہم بننے لگا تھا. نرم نرم فوار سے دل کے سرزمین پر برسنے لگا، لیکن آنسو اب بھی تھم نہیں رہے تھے. جب یہ برسات طویل ہونے لگی تو یار کہنا تو نہیں چاہیے مگر بڑی ہلکی پھلکی لگ رہی ہے. میری جدائی میں ڈائٹنگ شروع کر دی تھی کیا؟ اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے شاکر کی گہری بھوری آنکھوں میں شوخی کی چمک تھی. دعا نے جھٹکے سے سر اٹھایا. بے تحاشا رویا ہوا گلابی سا بھیگا چہرہ شاکر کے دل میں چٹکیاں لینے لگا. بھیگا بھیگا چہرہ پہلی نظر کی گستاخی بن رہا تھا. اب بھی بے خود ہو کر وہ جھکتا کہ دعا نے اسے جھٹکا دیا. دور دھکیلا اور جا کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی. شاکر کا منہ بنا سیدھا ہو کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. عجیب دستور ہے، خود دل کہے تو لپٹ لپٹ کر ایمان خراب کرو، اور جب میں کچھ کرنا چاہوں تو ناراض ہو جاؤ. وہ جو منہ بنائے بولا. اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے دعا نے بس اسے گھورا. اب اسے بولنا ہی نہیں ہے، بس اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی. ادھر شاکر کا دل بے قابو ہو رہا تھا. بہت رہ لیے خود کے، اب میرے بن کر رہو. دل کی صدا پر اس نے مصالحت انداز والا لہجہ اپنایا. اچھا چلو اب لڑ جھگڑ لیے، رونا دھونا بھی ہو گیا، آؤ چلو تمہیں ڈھیرو شاپنگ کرا دوں اور 5 اسٹار کا ڈنر بھی کروا دوں. بولتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میں نہیں جاتی. دعا نے رخ موڑ لیا. سوچ لو، یہ آفر کل نہیں دوں گا. تمہارے بھائی کے بیٹوں کی سالگرہ ہے، گفٹ لے لیتے ہیں، بلکہ سب کے لیے. شاکر اب لالچ دینے پر اتر آیا تو دعا کا دل بھی بغاوت پر اتر گیا. اپنے بھتیجوں کے لیے تو وہ جان بھی قربان کرتے. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے غصہ ختم کرنے کی بات تھی. اسے لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اسی طرح اسے گھورتے ہوئے ابایا اور اسٹالر اٹھایا ہی تھا کہ شاکر کی سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے ایک پل کو سانس تھمی. ناراض ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی. ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی. کیا انداز تھے. دعا نے پلٹ کر اسے دیکھا. ہیزل بھوری آنکھوں میں خفگی کے سارے رنگ تھے. شاکر کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری اور دعا کا دل جھک جانے کو مچل گیا. آنکھیں اس کی مسکراہٹ میں ڈوبی. شاکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی. اس نے ایک انگلی اٹھا کر اس کی گال پر رکھی. ایک بات کہوں؟ لمحوں کے فسون نے جکڑا. وہ ساکت سے اس کی انگلیوں کی پوروں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرنے لگی. جدائی کے لمحوں کو ہونٹوں کے انگاروں سے اگر جلا کر فنا کر دیں تو کیسا؟ انگلی نے جو نچلے لب کو سختی سے رگڑا. دعا ایک دم ہوش میں آ گئی. دل بھلے جھک جائے مگر اس طرح آسانی سے خود کو جھکنے نہیں دے گی. بہت سا تالی ہے، اب خود ہی مزہ چکھیں. آگ میں جھونک دوں گی تمہیں، چلا لینا اپنے ہونٹ. غصے سے کہہ کر اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ابایا اسے کھینچ بھی مارا تھا. شاکر کا منہ بنا، شیرنی کو گھورا، اب پھر پلٹ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا. دعا اسے گھورتے ہوئے اپنے سر پر سٹالر باندھنے لگی. شاکر کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے میں الجھ رہی تھی. یار 1 سال سے ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، ایک قسط تو بنتی ہی ہے. اپنے کان کی روح مسلتے ہوئے وہ پھر سے فرمائش کرنے لگا تو دعا کو آگ ہی لگ گئی. زہر دے دوں گی تمہیں، ہرا کر کہتے ہوئے جھپٹ کر ابایا اٹھا کر پہننے لگی. مجھے پہلے ہی شک تھا. ضرور تم انڈین ڈراموں والی ناگن ہو. وہ جھلا بھنا کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. زبردستی کر سکتا تھا مگر اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے جذبات کو فی الحال تھپک کر سلا دیا تھا. مرو تم. اپنا فیوریٹ جملہ بول کر وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی تھی. شاکر نے جاتی ہوئی بیوی صاحبہ کو بل کھاتی کمر دیکھی تو پھر مسکرا دیا. اثر ہے جذبہ الفت میں تو کھینچ کر آ ہی جائیں گے. ہمیں پرواہ نہیں ہم سے اگر وہ تن کر بیٹھے ہیں. ہولے سے گنگنایا اور ابھی قدم بڑھائے ہی تھے کہ موبائل پر میسج ٹیون بجی. اس نے اسکرین دیکھی. ولف کا میسج تھا، اسے بلایا تھا. میڈم ناراضگی میں اور اضافہ کر لیجیے، انشاءاللہ اکٹھا مناؤں گا. سوچ کر اس نے موبائل جیب میں گھسیڑا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل آیا. دعا وہیں بائک کے پاس کھڑی تھی. اسے آتے دیکھا تو رخ موڑ لیا. شاکر نے بائک پر بیٹھ کر سٹارٹ کی. بیٹھو. جیسے ہی اس نے کہا وہ سنبھل کر اس کا شانہ تھام کر پیچھے بیٹھ گئی. کچھ ہی دیر میں وہ تیزی سے بائک گیٹ سے نکال کر سڑک پر دوڑانے لگا تھا. راستے خاموشی سے ہی کٹ رہے تھے. جب بائک کو گھر کے راستے پر جاتا دیکھ کر دعا چونکی. شاکر نے سائڈ مرر سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. فی الحال تو میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، شاپنگ بعد میں. ولف نے بلایا. وہ بہت نرمی سے بولا تھا. جانتی ہوں کون سا وعدہ پورا کیا جو اب پورا کر دو گے. دعا نے تن سے کہہ کر گردن موڑ لی. یہ وعدہ پورا کر دوں گا تو جو کہوں گا وہ مانو گی. سائڈ مرر سے جلا تھپا چہرہ دیکھتے گہری بھوری آنکھوں میں خاص چمک ابھری تھی. پہلے وعدہ پورا کر لو. وہ تنک کر کہتی منہ ٹیڑھا کر چکی تھی. تیار رہیے گا دعا میڈم، اس کے بعد تمہارے بچنے کی کوئی صورت ولف کا جانشین چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ ہولے سے مسکرایا اور بائک کی سپیڈ بڑھا دی. دعا نے کس کر بس اس کی کمر تھام لی تھی.
دھڑکنوں کی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ پھر دعا کو کمشنر وجدان کے بنگلے کے گیٹ پر ہی چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ دعا کتنی دیر وہیں کھڑی جاتی شاکر کو دیکھتی رہی تھی۔ دل میں بھلے اب بھی جدائی کے لمحوں کی چبھن تھی، مگر کچھ تو تھا جو سرشاری میں گم بھی تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی اور پھر تیزی سے وہ اندر چلی گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔